رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم نے جو پچھلا پیراگراف پڑھا تھا کافی لمبا تھا اس سینس میں کہ کئی ایک آیات تھیں حالانکہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا آیات تھیں۔ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں پیچھے اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں جو پچھلی دفعہ چیزیں ہم نے جو دیکھی تھی اس میں مضمون شروع ہوتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا، آیہ نمبر 19 سے۔ یہ اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی کہ یہاں پہ انسان سے مراد یہی لوگ ہیں جو مشرکین مکہ کے لوگ ہیں، انہی کے لیے یہ بات کہی گئی ہے۔ انسان بعض اوقات چھوٹی سی جماعت کے لیے بھی آ جاتا ہے، لوگوں کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ پوری انسانیت کے لیے جو ہے یہ لفظ استعمال ہو۔ موقع محل دیکھا جاتا ہے کہ کس میں یہ بات کہی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ انہی لوگوں کی خصوصیات یہاں پہ گنوائی گئی ہیں جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ حلوعن ہیں، حلوعن جلد بازی سے کام لینے والے۔ اور اس کے شکر صاحب بعد اسکرین شیئر کر دیجیے گا۔ اچھا ایک منٹ ذرا، میں شیئر تو کر رہا ہوں۔ اسٹاپ شیئرنگ کیا مطلب ہے یہ شیئر؟ اس کے بعد سب کو میں کروں گا تو یہی کروں گا نا یہ۔ جی ابھی نظر آ رہی؟ جی اب نظر آ رہی ہے۔ جی چلیں اچھی بات ہے جی۔ تو انسان سے مراد یہی انسان ہیں جو اس وقت سامنے موجود ہیں، مخاطبین ہیں، اور حلوعہ کا لفظ آیا ہے جلد بازی سے کام لینے والا، اور جلد بازی بھی ہے، اور اس کے اندر بخیل جو شخص ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک ہی لفظ کے اندر یہ دونوں معنی ہیں۔ اور آگے قرآن نے خود کھول دیا ہے کہ جب کوئی بھی ان کو شر جو ہے نا، کوئی بھی وہ بری چیز جو ہے ان کو چھوتی ہے، یعنی کہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ فوری طور پہ جو ہے نا کیا ان کا رسپانس ہوتا ہے؟ جزوعہ ہوتا ہے، جزا فضا سے کام لیتے ہیں، پینک کرتے ہیں۔ جزوعہ اور حلوعہ اور اس کے بعد منوعہ، یہ تینوں جو صفات ہیں یہ ایک ہی پیٹرن پہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ انٹینسو فارم ہے۔ اصل میں یہ جو نارمل فارم ہوتی ہے جس میں یہ الفاظ بنتے ہیں وہ حال ان، جازی ان اور معنی ان کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب یہ پیٹرن استعمال ہوتا ہے، یہ خاص یعنی الفاظ کو ایک خاص طرز پہ جو ہے بیان کرنے کا انداز ہوتا ہے، حلوعن اور جزوعن اور منوعن، یہ سارے انٹینسو کیسز ہیں، یعنی یہ کہ ان کے اندر ایک ایگزیجریشن پائی جاتی ہے، مبالغہ پایا جاتا ہے، ان میں انٹینس جو ہے نا سچویشن جو ہے اس کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یعنی بخیل ہیں تو پرلے درجے کے بخیل ہیں، اگر وہ جلد بازی سے کام لیتے ہیں تو پرلے درجے میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔ جزا فضا سے بھی جو ہے نا ایسے ہی، جب جزا فضا کرتے ہیں تو انتہائی درجے کی کرتے ہیں، اور ایسے ہی جب وہ خیر کی کوئی چیز ان کے پاس آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت آتی ہے تو اس کے بعد اس کے مٹھی بیچ لیتے ہیں، یا بخیل بن جاتے ہیں۔ یہ جو یہاں پہ یہ جو صفات استعمال ہوئی ہیں پیچھے سورہ القلم میں بھی آپ پڑھائے ہیں، وہاں پہ بھی ان کی کچھ صفات تھی مشرکین مکہ کی، ان سرداروں کی، جو وہاں پہ بیان کی گئی تھی، جیسے حماز، مشاء من نمیم، اس طرح کے جو ہے نا الفاظ ہم نے پیچھے پڑھے ہیں۔ تو یہ انہی کے جو ہے نا کچھ اور کیوں سمجھ لیے کہ ان کے ایٹریبیوٹس ہیں ان لوگوں کے جن کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ الا المصلین، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی اب ایکسیپشن بیان کی جا رہی ہے۔ اب ایکسیپشن بیان کی جا رہی ہے، الا جب ایکسیپشن بیان کی جاتی ہے تو دو طرح کی ہوتی ہے، یہ ہر زبان میں بھی ہے، عربی زبان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یا تو پچھلی بات سے لوگوں کو ایکسکلوڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، یا جو ہے نا وہ اگلی نئی بات کوئی بات کہی جا رہی ہوتی ہے۔ تو جب یہ الا آیا ہے تو یہاں پہ ایک ہوتا ہے ایکسیپشن جس کو ہم استثناء متصل کہتے ہیں، متصل یعنی اسی سے نکلی ہوئی چیز، پچھلی سے نکلی ہوئی چیز، یعنی پیچھے الانسان لفظ آیا تھا تو اب وہی انسان ہے، لیکن ان انسانوں میں سے کچھ انسان ہیں جو نمازی ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ایکسیپشن کو بیان کرنے کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ جو مسلین ہیں یہ ڈیفرنٹ گروپ ہے اسی نوعیت کا ہے، یعنی اپنی جنس کے لحاظ سے تو وہی ہے، لیکن یہ مختلف گروپ ہے، وہ مختلف گروپ ہے، یہ مختلف گروپ ہے، تو اس کو منقطع کہتے ہیں، استثناء منقطع کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ استثناء منقطع ہے، یعنی یہ لوگ مختلف ہیں اور وہ لوگ مختلف ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا انہی لوگوں میں سے جو ہے نا کچھ کو یہ نکال دیا گیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ پہلو ہے، پچھلی دفعہ جو ہے نا ظاہر ہم جلدی سے یہ آیات گزر گئے تھے، میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ اور پہلو ہیں اس میں، ان آیات میں بڑی امپورٹنٹ ہے، ظاہر ہے کہ تزکیہ کے حوالے سے ہے، تو میں آپ کے سامنے جو ہے نا ان چیزوں کو مزید میں چاہ رہا ہوں کہ کھول دوں۔ مسلین کی بجائے یہاں پہ متقی، پرہیزگار یا
مومنین کا لفظ بھی آ سکتا تھا، متقی بھی آ سکتا تھا، یا مسلم بھی لفظ کا آ سکتا تھا اس طریقے سے، لیکن یہاں پہ مسلمین لانے کی کیا وجہ بنی؟ اب یہاں پہ ایک خاص چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے، یعنی یہ جو پچھلی دو چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ اس کی اصلاح کے لیے ہے، یعنی حلوًا کا لفظ آیا ہے، منوًا کا لفظ آیا ہے، جزوًا کا لفظ آیا ہے، تو یہ ان لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک طرح کا دعوت کا انتظام یہاں پہ کر دیا گیا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ظاہر ہے کہ نمازی ہیں، نمازیوں کو لیے یہاں پہ اس کو پرومیننٹ کر کے جو ہے نا پیش کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ الذین هم علی صلاتہم دائمون، یہ وہ لوگ ہیں، اب اسی مسلین کو کھولا ہے، یعنی یہ پچھلی بات ہے اسی کی وضاحت کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں پہ مداومت کرتے ہیں، دائمون یعنی کانسٹنٹ رہتے ہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہاں پہ یہ جملہ جس طریقے سے آیا ہے اس کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ورب نہیں ہوتا، اس میں ورب نہیں ہے۔ جب یہ اسمیہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک جملے کے اندر، یعنی جو بات کہی جا رہی ہے وہ اس کے اندر خود جو ہے نا ایک کانسٹنٹ چیز ہے، مستقل چیز ہے، یعنی جب ہم ورب کو بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ وقتی طور پہ کی چیز ہوتی ہے، یعنی ٹیمپرری چیز ہوتی ہے، لیکن جب ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کا نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے، یہ خود ایک کانسٹنٹ چیز ہے۔ تو جو نمازی نماز پڑھتے ہیں وہ مستقل مزاجی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وہ کانسٹنٹ ہیں، یعنی مداومت کا مطلب ہمیشگی کے ساتھ جو ہے نا اس پہ جڑے رہتے ہیں، یعنی جب نماز کا ٹائم ہوا ہے، نماز کے ٹائم کو آنے پہ وہ اس پہ جو ہے نا ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے جو ہے نا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی باقی چیزیں جو ہے نا ان کی وہ ثانوی ہو جاتی ہیں۔ نماز جو ہے نا وہ مداومت کا یہ پہلو ہے جس کو یہاں پہ نمایاں کیا گیا ہے۔ ہم یعنی اس کو علیحدہ بیان کر دیا گیا ہے، ہم کو یعنی یہ کون لوگ ہیں، یہ تخصیص پیدا کر دی گئی ہے، یہ مسلین لوگ ہیں، یعنی جو پیچھے یہ بات کہی گئی ہے۔ اللہ اللہ جب آتا ہے، اللہ کا عمومی طور پہ جب جملہ اس میں آتا ہے تو اس میں غلبہ کا پہلو ہوتا ہے، غلبے کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس کے اوپر مستقل مزاجی کے ساتھ ایک پوری فاؤنڈیشن جو بن گئی ہے اس کے اوپر مسلسل جو ہے نا وہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں، یعنی یہ پہلو ہے جو سامنے رہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی بات یہ نماز کی تھی، اور اسی مسلین کی اگلی جو خاص خصوصیت ہے، ان کے اموال میں ایک حق معلوم ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ کوئی فدیہ نہیں ہے، یعنی یہ کوئی گفٹ بھی نہیں ہے، یہ کوئی صدقہ بھی نہیں ہے، یہاں پہ حق کا لفظ بولا گیا ہے، یعنی جو ان کے مال کے اندر جو ان کا مال ہے، مال میں سے کچھ حصہ اس مالک کا ہے ہی نہیں، اس مال میں سے اس کا حصہ ہے ہی نہیں، یہ حق ہے، کسی اور کا حق ہے جو اس کو دے دیا گیا ہے۔ اور معلوم یعنی ایک جانی پہچانی سی چیز ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی ایمبیگوس سی چیز ہے، چلے میں اتنا کر لیتا ہوں، اتنا کر لیتا ہوں، اتنا کر لیتا ہوں، یہ زکوٰۃ کے پہلو سے ہے، یعنی ایک ایسا حق ہے، متعین ہے اور پہلے سے معلوم ہے، اور یہ حق ہے، یہ اس کا اپنا نہیں ہے، یعنی آپ کے حوالے تو کیا گیا ہے، آپ کی کسٹڈی میں تو دیا گیا ہے، آپ کی امانت میں تو دیا گیا ہے، لیکن یہ آپ کا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے ٹیکس کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو ہے ہی گورنمنٹ کا ہے نا، اس کو تو بارے ہم ٹچ ہی نہیں کر سکتے، یہ دینا ہی گورنمنٹ کو ہے، تو بالکل ایسے ہی جیسے جو ہے نا زکوٰۃ ہے، یہ عبادت ہے، ٹیکس اور زکوٰۃ کی جب لفظ بولا جاتا ہے دونوں میں فرق کیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ کا سسٹم اور دوسری جگہ جو ہے نا عبادت ہے، تو یہ ایک ایسا حق ہے جو یعنی یہ آپ کا ہے ہی نہیں، کسی اور کا ہے، کسی اور کو دینا ہے، اور معلوم ہے، یہ ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جو سنت چلی آ رہی تھی اس کا حوالہ ہے، اور یہ جانتے ہیں، مسلم بھی اس وقت جانتے تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، اور اس وقت مشرکین مکہ بھی اس چیز کو جانتے تھے کہ یہ حق کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ اچھا، یہ معلوم ہے، متعین ہے۔ اس کے بعد یہ جو حق ہے یہ ہے کس کا ہے، یعنی اصل اس کا اونر کون ہے، جس کے ہاتھ میں ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس کا اونر جو ہے نا للسائل والمحروم ہے۔ اب یہ کہ مال کہاں سے آئے گا، کس کے پاس ہے، کس کو دیا جائے گا، کون ہے اس کا مستحق، اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بعض اوقات لوگ جو ہے نا سوال بھی کر لیتے ہیں اپنے ارد گرد کے ماحول میں، ایک دوسرے سے مانگ بھی لیتے ہیں چیزیں، تو یہ اس سینس میں ہے سائل، یعنی سوال کرنا، اگر کوئی آپ کے پاس مانگنے کے لیے آ جائے، کوئی ضرورت مند آ جائے، یعنی وربلی بول کے کوئی آپ سے جو ہے نا کوئی لینا چاہتا ہے تو یہ اس کا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، والمحروم، یہ جو محروم ہے یہ منہ سے نہیں بولے گا، یہ حالات نے جو ہے نا اس طرح بن گئے ہیں لوگوں کے کہ جس سے لوگ محروم ہو گئے ہیں، کاروبار کیا، ناکام ہوا، یا جو ہے نا زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، وہ منہ سے نہیں بول رہے، بلکہ جو ہے نا وہ ان کو آپ خود پہچانتے ہیں، ارد گرد کے ماحول میں آپ جانتے ہیں، آگے بڑھ کے جو ہے نا ان کو یہ
مال جو ہے جن کا حق ہے ان کو پہنچایا جائے، یہ یہاں پہ یہ ہے۔ اچھا اس کے بعد والذین یصدقون بیوم الدین، یہاں پہ اب جو ہے نا یہ ورب آ گیا ہے، یہ وربل سینٹینس ہے، یہ اب جملہ اسمیہ وہ نہیں رہا۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ وہ جو دین کا مطلب ایک تو مذہب اور دین ہوتا ہے، دین کا ایک مطلب حساب کتاب بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یوم الدین، مالک یوم الدین ہم سورہ فاتحہ میں جو ہے نا روزانہ پڑھتے ہیں، تو یہ وہی ہے، یعنی یہ کہ حساب کتاب کے دن پہ وہ تصدیق کرتے ہیں۔ اب تصدیق ایک تو وہ ہوتا ہے جو اقرار، زبان سے اقرار کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک دوسرا پہلو ہوتا ہے کہ جس کو اس کے بعد آپ کی سوچ اور فکر اور نظریہ جو ہے نا اس کو آپ نے آگے بڑھ کے اون کر لیا ہے، آپ اس پہ عمل پیرا ہو گئے ہیں، آپ کی سوچ فکر اور نظریہ جو ہے نا وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن گیا ہے، اس کو ہم تصدیق کہتے ہیں۔ یعنی جو کچھ آپ مان رہے ہیں، ماننا یعنی محض اقرار نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد اس کو اختیار کر لیا ہے، آپ اس کا اظہار کرتے ہیں، آپ اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں، آپ کی زندگی اس کے گرد گھومتی ہے۔ اچھا یہ جو درمیان میں چیز آئی ہے، یہ جو درمیان میں یعنی پیچھے جو ہے نا نماز کا ذکر ہے، اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہے، اس کے بعد اب عقیدے کا یا اس کو ایمانیات کا جو ہے نا ذکر آتا ہے۔ اب اس ایمانیات کے بعد مزید کچھ چیزیں بیان کی جائیں گی، مطلب یہ ہے کہ درمیان میں اس چیز کو رکھا ہے، اس چیز کو رکھا ہے، اور اس میں امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ یہ اصل میں پوری سورہ اگر آپ دیکھیں تو قیامت ہی کے پہلو سے ہے، قیامت ہی کے پہلو سے ہے۔ یہ سورہ کے شروع میں جو بیان کر دیا گیا تھا کہ یہ مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سال سائلم بعذاب واقع، جس طرح ہم نے پڑھا تھا، یہ ان لوگوں کا پرسپیکٹو جو ہے نا جس طریقے سے وہ استہزاء یعنی اختیار کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف جو ہے نا جو اہل ایمان کا نقطہ نظر ہونا چاہیے، اور اس کو یہ باعث سمجھتے ہیں، یہی شروع میں بیان ہوا تھا نا، باعث سمجھتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کہ انسانوں سے وہ یہ ہے کہ والذین یصدقون بیوم الدین، اپنی زندگی کو اس طریقے سے ترتیب دیں کہ اب ان کے سامنے یہ ہر وقت جو ہے نا یہ پہلو سامنے رہے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمہ وقت جو ہے نا ڈرتے رہتے ہیں۔ اب یہ جو مشفق جو لفظ ہے، مشفق لفظ جو ہے، یہ شفیق اردو میں بھی ہم جانتے ہیں، مشفق کا جو ہے نا وہ بھی لفظ ہم جانتے ہیں، اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ڈرنا جو ہے نا یہ کوئی وہ ڈرنا نہیں ہے کوئی جس سے ہم کسی کو ٹیریفائی کر دیتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ ٹیرر ہوتا ہے، ایک روب ہوتا ہے، ایک دبدبا ہوتا ہے، زبردستی کسی کو ڈرا دیتے ہیں، یہ اس معنی میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ مشفق وہ ہوتا ہے اگر اس کو اب تو یہ چیز بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، مطلب جس طرح گھر میں کوئی بزرگ ہیں، بڑے ہیں، والد ہیں، وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جائیں گے تو ہمیں ڈانٹیں گے بھی اگر ہم کو غلط کام کریں گے تو، اور اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک عزت و احترام کا معاملہ ہوتا ہے، عزت و احترام کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی غلط کام نہ کر بیٹھیں اور جا کے جو ہے نا ہمیں ان کی جو ہے نا سننی پڑے۔ تو یہ جو عزت و احترام ہے، بڑی کیئرفلی چیزوں کو جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو مشفم کے اصل میں کیئر اور کنسرن لازمی طور پہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا شفیق باپ ہے، تو یہ اصل میں وہ ہوتا ہے جو کیئرنگ ہوتا ہے، جو کنسرن رکھتا ہے کسی یعنی دوسرے فرد کے لیے۔ تو جب یہ لوگ ہیں یہ اپنے یعنی قیامت کے حوالے سے جو ان کا ایمان کا پہلو ہے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اس سینس میں کہ جو ہے نا یہ معاملہ اس طرح کا نہیں ہے کہ دیکھیں میں نے نماز پڑھ لی، میں نے زکوٰۃ ادا کر دی، اور ان دونوں چیزوں کو کرنے کے بعد یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا، بلکہ ایک ہمبل پوزیشن پہ کھڑے ہو کے اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وہ چیز ہی ایسی ہے جس سے جو ہے ڈرا جائے، اور وہ پوزیشن جو ہے نا آپ کی بالکل سوچنے سمجھنے کا انداز ہی بدل کے رکھ دیتی ہے۔ لیکن یوں ہی آپ یہ تصور رکھتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا، نماز یعنی ادا کر لی، میں نے زکوٰۃ ادا کر دی، تو یہ آپ کے اندر وہ ہیوملٹی پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن اگر یوں ہی جو ہے نا دوسرے اینگل سے اس چیز کو دیکھا جائے کہ نہیں، جو کچھ بھی میں نے کیا ہے اس میں میرا کچھ بھی نہیں تھا، مجھے جو ہے نا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات نے، میں نے اس حکم کو پورا کر دیا ہے، اب یہ کتنا کامیاب ہوتا ہے میں اس پہ چھوڑ دیتا ہوں، لیکن جو میرا کام کرنے کا ہے میں ڈرتا رہتا ہوں۔ یعنی کیئرفلی، یہ یعنی مشفق کا جو لفظ ہے اس پہلو سے کہ میں اس عذاب سے ڈرتا رہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا میں اس پیمانے پہ پورا نہ اترا ہوں، میرے اندر کوئی نفاق ہو، میں نے غلط طریقے سے جو ہے نا کام کر دیا ہو، تو یہ سارے پہلو جو ہے نا ہمیشہ اس پہلو سے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا ایک رجا، یعنی ایک امید کی صورتحال ہے اور ایک خوف کی صورتحال ہے، بندہ اسی کے اندر، اہل ایمان اسی کے اندر جیتے ہیں، امید اور خوف میں ہی جیتے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے، نماز ہی ادا کیا یا زکوٰۃ دی ہے یا میں نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے، تو وہ اس اینگل سے کیا ہے کہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اس کو قبول و منظور فرمائے گی، اس سینس میں جو ہے نا ظاہر ہے کہ یہ مشفق کا پہلو آتا ہے۔ اچھا اس کے بعد ان عذاب ربہم غیر معمول، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہی ایسا عذاب ہے کہ
یہ اس سے کسی کو نہ ڈر نہیں ہونا چاہیے، جتنی جو ترجمہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ ان کے پروردگار کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے کوئی نہ ڈر ہو جائے، اس سے کوئی نہ ڈر ہو جائے، یعنی بے خوف ہو جائے۔ اچھا، یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے تبصرہ کیا ہے۔ کس پہ تبصرہ کیا ہے؟ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، کہ وہ جو اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، یہ درست کام کر رہے ہیں، یعنی ان عذاب ربهم غیر معمون، مطلب یہ کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، اور اللہ کا عذاب ہے ہی ایسا عذاب ہے کہ اس سے کسی کو نہ ڈر نہیں ہو جانا چاہیے۔ یہ جو ورڈ ہے غیر معمون، یہ جو اس کی یعنی کنسٹرکشن ہے، یہ انگلش میں بھی اس طرح کے ہم یعنی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں۔ جب ہم آپ سے کوئی حال چال پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں ناٹ بیڈ، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یا یہ کہتے ہیں کہ دس از ناٹ اے اسمال اچیومنٹ، تو اب یہ جو اسمال اچیومنٹ اپنے لفظ بولا ہے، ناٹ اے اسمال اچیومنٹ، تو یہ کیا چیز ہے؟ یعنی بگ اچیومنٹ ہے نا؟ تو یہ اصل میں جو بات کرنے کا انداز ہوتا ہے نا، کہ بات دوسری کہی جا رہی ہے لیکن میننگ دوسرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو لائٹ اور ٹیز جو ہے نا لفظ بولا جاتا ہے، انگلش کا ہی لفظ ہے۔ یعنی یہ اس طرح کے ایکسپریشن جو ہوتے ہیں نا لٹریری زبان میں، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ کہنا کچھ اور چاہتا ہے لیکن الفاظ کچھ اور بول دیے گئے ہیں، اس کو نیگیٹو انداز میں جو ہے نا بیان کیا جاتا ہے۔ تو غیر معمون کا لفظ یہ کہ یہ چیز ہی ایسی ہے جس سے نہ ڈر نہیں ہونا چاہیے، یعنی جس سے یعنی پازیٹیو، ہاں جی، جسے ڈرنا چاہیے، جسے ڈرنا چاہیے جسے ڈرنا چاہیے، یعنی اس کو آپ پازیٹیولی کہنا چاہیں گے تو جسے ڈرنا چاہیے، جسے ڈرنا چاہیے، یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، یہ جو تبصرہ تھا، یہ شروع کی جو آیت تھی جو جلدی میں چاہ رہے تھے، ہاں اس پہ ہے نا کہ یہ ایسے ہی ایسے ہی، ہاں وہ ڈر نہیں رہے، ایسے ہی ایسے ہی، یعنی پوری سورہ کا جو ہے نا پیچھے مضمون جو پڑھتے آ رہے ہیں نا، وہ چیزیں پائل اپ ہوتی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ ریلیٹ کرتے جائیں۔ وہ لوگ ڈر نہیں رہے، وہ تیزی دکھا رہے ہیں، اس استجال دکھا رہے ہیں نا، وہ تیزی دکھا رہے ہیں ہر اپنے معاملات میں، وہ چیزوں کو سنبھل کے نہیں سوچتے، وہ چیزوں کو غور و فکر نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ یہ لوگ ہیں، یہ مشفق ہیں، سوچتے رہتے ہیں، غور و فکر کرتے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں غیر معمون ہیں ہم، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ چیز ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ ہے کہ والذین هم لفروجہم حافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں پہ فروج جو لفظ ہے یہ کنایتاً استعمال ہوا ہے۔ اس کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ گیپ، کسی چیز میں جو گیپ ہوتا ہے اس کو ہم فرج کا لفظ بول لیتے ہیں، اور اسی کی جمع فروج ہوتی ہے۔ یہ اصل میں جو ٹانگوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے، گیپ ہوتی ہے، اس کے لیے کنایتاً لفظ بولا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ جنسی اعضاء کو جنی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے اور بھی الفاظ ہیں، لیکن جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، ایک جس کے اندر ایک ادب ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے بیان کرنے کا، تو یہ اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اچھا، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جنسی اعضاء کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس میں چیسٹیٹی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تعلق جو ہے وہ اس کو ایک خاص شکل دینی ہے، اپنی جنسی خواہشات کو خاص شکل دینی ہے، اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ اس کو دوسری طرف جو ہے نا اس مفہوم کو موڑ دیا جاتا ہے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اور یہ اظہار کہاں ہوتا ہے؟ کہ صرف دو جگہوں پہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے کہا گیا کہ یہ صرف اپنی بیویوں پہ اور اپنے جو ہے نا لوڑیوں پہ۔ لوڑیوں کے پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ اس وقت اس طرح کے حالات نہیں پیدا ہوئے تھے کہ ان کو ایک ریسپیکٹیبل لائف جو ہے نا گزاری جائے، جو کچھ اس وقت موجود تھا اسی کنٹیکسٹ میں یہ بات کہی جا رہی ہے، اور اپنی بیویوں پہ اور اپنی جو ہے نا لوڑیوں پہ اس چیز کا جو ہے نا اظہار کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ یہ اظہار نہیں کرتے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ ملومین، اور یہ جو جب ان کو جس چیز کی اجازت دی جا رہی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس پر انہیں کوئی ملامت نہیں ہے، اس پہ انہیں کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہاں پہ پھر وہی اسی طریقے سے ایکسپریشن آیا ہے جس کو میں نے لائٹوٹیز کا لفظ بولا تھا، غیر ملومین، مطلب یہ کہ یہ جو باؤنڈری ڈیفائن کر دی گئی ہے یہ ویل ڈیفائنڈ باؤنڈری ہے، یعنی اس کا اظہار جو ہے نا ہوگا تو انہی دو جگہوں پہ ہوگا، اس کے علاوہ بالکل نہیں ہوگا۔ اسی ویل ڈیفائنڈ باؤنڈری کے اندر جب اس کا اظہار کریں گے تو اس میں پھر اجازت ہے، وہ حلال ہے، طیب ہے، ٹھیک ہے، درست ہے طریقہ یعنی بات کرنے کا۔ غیر معلومین یعنی اس پہ پھر جو ہے نا تم بلیم وردی نہیں رہو گے، تمہارے اوپر کوئی جو ہے نا بلیم نہیں آئے گا۔ اور غیر معمول یہ اسی طریقے سے کہ یوں ہی اس سے باہر نکلو گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ تمہارا حساب کتاب ہوگا، تمہارے لیے معاملہ جو ہے نا یہ
اچھا اچھا تمہارا حساب کتاب ہوگا یہ اسی طریقے سے یہ غیر معلومین کا جو لفظ آیا. اچھا اس کے بعد اب ہماری ابتغاء وراء ذالک، اس کے علاوہ اگر کوئی اور کوئی چیز چاہے گا، یہ ابتغاء کا لفظ آیا ہے. یہ وہی ہے بغاوت، بغیون کا لفظ جو ہے اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے وہی ہے. ابتغاء یعنی یہ کیسی چاہت ہے؟ وہ چاہت ہے جو انسان ڈیلیبریٹلی غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کے لیے ابتدا کا لفظ آتا ہے. اور جو اس کے علاوہ چاہے گا، اس کے علاوہ مطلب یہ کہ یہ جو اوپر ویل ڈیفائنڈ باؤنڈری ہے اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، فاولئک هم العادون، اور وہی لوگ ہیں جو حد کراس کرنے والے ہیں. عادون یہ حد کراس کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں نیچے ترجمے ہے اگر کوئی اور چاہیں گے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں. اچھا اس ترتیب کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو پہلے نماز کی بات ہوئی تھی، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کی بات ہوئی تھی، پھر اس کے بعد یعنی ایمان کے حوالے سے والذین یصدقون بیوم الدین کی بات ہوئی تھی، اور یہ بھی اگلا جملہ بھی اسی سے متعلق تھا، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر معمون. یہ ایمانیات کے حوالے سے چیزیں تھیں. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اب جو اگلا پہلو ہے وہ انسان کی morality کے بارے میں ہے، morality کے بارے میں ہے. لیکن یہ morality سٹل جو ہے نا انسان سے متعلق ہے، اور انسان کے وہ پہلو جو خاص طور اس کا جو ہے نا جنسی پہلو ہے، اس پہلو سے اس چیز کو نمایاں کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اگلی بات ہے، وہ بات اب ان بحثی مجموعی پوری سوسائٹی کے لیے ہے کہ آپ کا تعلق سوسائٹی کے ساتھ کیسا ہے. والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کا یعنی کیا کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں. یہاں پہ راعون کا لفظ آیا ہے، یہ وہی لفظ ہے جس کو ہم رعیت کا لفظ بولتے ہیں، رائی کا لفظ بولتے ہیں. پرانے زمانے میں جب گلہ یعنی یہ کہ جانوروں کے جو ہے نا بھیڑ بکریاں ہیں، آپ نے ان کو پالنا ہے اور ان کی نگہداشت کرنی ہے، اس پورے عمل کو رعیت کا لفظ بولا جاتا تھا. اور یہ وہی لفظ ہے. وہاں پہ بھی کیا چیز ہوتی ہے، وہاں پہ بھی آپ انتہائی یعنی کیئرفلی طریقے سے آپ اپنے جانوروں کا جو ہے نا یعنی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی نگہبانی اچھی طریقے سے کی جائے، ان کو کوئی جو ہے نا نقصان نہ پہنچے، ان کو خوراک جو ہے نا ٹائم پہ مہیا کی جا سکے. تو یہ یہاں پہ بھی اصل میں جب آپ ایمانتوں کو اور عہد کو جو ہے نا رعیت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا پورا لحاظ رکھ رہے ہوتے ہیں. اپنی ایمانتوں کا، ایمانت کیا چیز ہے، آپ کے حوالے کوئی چیز کی گئی ہے، یہ انسانوں نے کی ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کی ہے یا سوسائٹی نے کی ہے، کوئی بھی ذمہ داری جو آپ کے اوپر آ جاتی ہے وہی آپ کے لیے ایمانت ہوتی ہے. اور اس ایمانت میں پھر خیانت نہیں کی جائے گی، اس کو جو ہے نا اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کی جائے گی، اس کو جو ہے نا یہ کہ اس کو چھپایا نہیں، اس کو جو ہے نا مطلب یہ کہ جیسا کہ ہے اس کو جو ہے نا اس کو مینٹین کیا جائے گا. اس کے بعد عہد کی بات ہے. یہ جو ایمانت ہے یہ دوسروں کی طرف سے آپ کے اوپر لاگو ہوتی ہے. عہد کیا ہوتا ہے، یہ آپ نے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور یہ پرومس جو ہے یا یہ ذمہ داری جو ہے جو آپ نے ادا کرنی ہے، اس کے لیے عہد یعنی اس پہلو سے ہے. یہ انسانوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ عہد معاہدہ، اور یہ وربل بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کنٹریکچوئل بھی ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم اسلام قبول کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد اب الذین هم بشہاداتہم قائمون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شہادتوں پہ قائم رہتے ہیں، گواہیوں پہ قائم رہتے ہیں. یہ گواہی کیا چیز ہے، یہ گواہی وہی لفظ ہے جو ہم عام اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں. یعنی یہ کہ جب کوئی موقع آتا ہے تو یہ آپ نے کس چیز کو دیکھا ہوا ہے، پہلے سے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، اور اس گواہی کو آپ نے پیش کرنا ہے، اور جب آپ کو بلایا جائے تو آپ اس کے لیے جو ہے نا آگے بڑھنا چاہیے. یہ ایک عام سا جو ہے نا اس کا معنی ہے. لیکن ایک گواہی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا ہم پہ لاگو ہوتی ہے، جس کو ہم نے قبول کیا ہے اسلام کی صورت میں. اور اس کو جب ہم جو ہے ظاہر ہے کہ جب ادا کریں گے تو کیا ہے، یہ دعوت ہے. اور اس کو ایسے ادا کرنا ہے کہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس کو دیکھیں اور اس کے مطابق جو ہے نا ظاہر ہے کہ آپ لوگ بھی زندگی گزاریں. کس چیز کا؟ جی یہ جتنے بھی الفاظ آئے ہیں نا، یہ اماناتہم عہدہم، یہ اس کو ہم عمومی مفہوم میں لیتے ہوئے اس کے جو وائڈر پرسپیکٹو ہے اس میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اس میں ہم کسی اسپیسیفک جو ہے نا چیز کو یعنی اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں شامل ہیں، ظاہر ہے کہ اس کو اسی سینس میں دیکھا جا سکتا ہے جس طریقے سے یہاں پہ بیان ہوئی ہیں. تو یہ گواہی وہ گواہی
یہ کہ ہر طرح کی گواہی ہے، لیکن اس میں وہ گواہی بھی شامل ہے جس کو ہم اللہ تعالیٰ کی جناب کی گواہی کہتے ہیں۔ اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس کی بہترین اگزامپل جو ہے، میں یہ لنک بھی ساتھ لے کے آیا ہوں، یہ سورہ بقرہ کے اندر آئی ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ جب یہ کہا کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، ایک گواہی وہ گواہی جو اللہ کے رسول نے دی، ٹھیک ہے نا، اور ایک گواہی وہ ہے جو صحابہ اکرام نے دی ہے، اور یہ آگے اس کے بعد چلنی ہے، قیامت تک کے لیے چلنی ہے، اور یہ پوری امت جو ہے نا اس کے لیے گواہی دیتی رہے گی۔ یہ دعوت ہے ہمارے پاس، اس دعوت کو ہم اس پہ عمل پیرا ہیں، آئیں دیکھیں اور اس کے مطابق جو ہے نا اپنی زندگی گزاریں۔ یہ بھی گواہی ہوتی ہے، یہ دنیا کو یعنی اللہ کے دین کی گواہی دوسروں کو جو ہے نا دینا، یہ اس سینس میں ہے۔ اگر آپ ویسے بھی جو ہے نا اگر آپ دیکھیں، میں آپ کو سامنے گواہی کے حوالے سے اس میں دیرورس میں جائیں، اس میں شہادت کا لفظ دیکھیں، شہیدہ، نا کہ ایک ہی بات کئی شیڈ ہوتے ہیں جی، تو ہر شیڈ میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس کا کون سا جی تو پھر وہ جگہ کی آیت کے کئی مطلب بدل گئے۔ نہیں، جو ہی آپ امانت کا لفظ بولتے ہیں تو یہ اس کو ہم عمومی رکھیں گے۔ امانت کے اندر وہ ایمانتیں، ہر طرح کی ایمانتیں، مطلب یہ کہ آپ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ہے نا کہ آپ کے دل کے اندر جو کچھ، آپ کے دماغوں کے اندر، آپ کی زبان کے اوپر، آپ کی آنکھوں نے جو کچھ دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ اس کی بھی جو ہے نا قیامت والے دن حساب کتاب ہوگا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر ایمانتیں اور یہ عہد اور یہ گواہیاں، تو یہ تو ہر پہلو کو سمیٹے ہوئے ہیں اپنے اندر، کوئی ایک پہلو یہاں پہ نہیں ہے، عمومی طور پہ بات کہی گئی ہے۔ میں آپ کو کسی ایگزامپل دیتا ہوں، سامنے رکھتا ہوں۔ یہ دیکھو، یہ کہا گیا ہے، یہ سورہ بقرہ کی یہ پہلی آیت جو ہے نا اس طرح دیکھیں کہ ہم نے آپ سے میثاق لیا تھا کہ آپ نے خون نہیں بہانا، اور نہ ہی لوگوں کو اپنے جگہوں سے، اپنے ملکوں سے نکالنا ہے، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم لوگوں نے اس کی گواہی دی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ گواہی کس چیز کی گواہی دی تھی؟ یعنی یہ کہ یہ کام نہیں کریں گے، یہ شرک کا پہلو ہے نا، یہ کام نہیں کریں گے، تم خود اس چیز کے گواہ ہو کہ یہ کام ہوا تھا۔ یہ دیکھیں وہی گواہی آ گئی، اللہ کی گواہی آ گئی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد ہے یہ، اچھا، یہ ابھی ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہے یہ جو گواہی ہے، جس میں سورہ بقرہ کے آخر میں آتا ہے کہ تم جو ہے نا 2 گواہ لو اور تمہیں جو ہے نا ظاہرہ کی ضرورت پڑ جائے گی کل کو، تو یہ بھی گواہی آتی ہے، اسی گواہی میں مفہوم میں آتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ کو خاص طور پہ جو ہے نا دکھانا چاہتا ہوں، اچھا، یہ سورہ مائدہ ہے۔ اس کے اندر پہلے شریعت کے پہلو بیان ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب آگے بڑھتے ہیں یوں ہی، تو اس کے بعد یہ نماز سے پہلو آتی ہے، پھر اس کے بعد یہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، یہ پھر وہی اللہ کی نعمت، قرآن مجید اور شریعت کا بیان ہے۔ اس کے بعد کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ تمہیں شریعت دے دی گئی ہے، اور اب اس شریعت کو سنبھالنے کے لیے جو ہے نا کھڑے ہو جاؤ، گواہی دینی ہے، ٹھیک ٹھیک گواہی دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ اپنے وائڈر پرسپیکٹو میں ہی استعمال ہوا ہے۔ تو یہ ساری اس چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے گواہی کے کئی پہلو آتے ہیں۔ ایک تو گواہی وہ جو انسانی سطح پہ ہوتی ہے، کوئی معاملہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو گیا ہے، آپ کو بلا لیا گیا ہے، آپ نے وہاں پہ بھی ڈنڈی نہیں مارنی، ٹھیک ٹھیک بات کرنی ہے۔ یہ اصل میں اسی کنٹینیوٹی میں ہے جو پیچھے امانات اور عہد کی بات ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ آپ عہد معاہدہ کر چکے ہو اور اس کی گواہی دینے کی جو ہے نا تم ذمہ داری لے چکے ہو، تو جہاں جہاں اس کی ضرورت آئے گی، پھر اس کے اندر جو ہے نا شہادت کو جو ہے نا پھر تمہیں ڈنڈی نہیں مارنی، جیسا کہ وہ دین ہے ویسے ہی بیان کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے اس کو بیان کرنا ہے، اس کو عملاً بھی آپ نے دکھانا ہے، اور دعوت وربل بھی آپ نے دنیا کو دکھانا ہے۔ یعنی اس کو اس پہلو سے کہ یہ ساری چیزیں پھر اس کے اندر جو ہے نا خود آ جاتی ہیں۔ جی، تو یہ پہلو ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ سارے کام جو ہے نا یہ پاسبل نہیں ہے جب تک جو ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جب تک ان سب چیزوں کی حفاظت نہیں کرتے، کس کے ساتھ؟ نماز کی حفاظت کے ساتھ۔ یہاں پہ جملہ اس میں نہیں رہ گیا، اب پھر یہ جملہ فعلیہ ہو گیا ہے، یحافظون،
یحافظون یعنی یہ محافظت جو نماز کی اب حفاظت کرنا ہے، یہ ایک مسلسل عمل ہے، یعنی مسلسل عمل ہے، کبھی یہ کم ہوگا کبھی یہ زیادہ ہوگا۔ یہ اب کمیت کی بات نہیں ہے، یہ کیفیت کی بات ہے، یعنی کوانٹٹی کی بات نہیں ہے، کوالٹی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اب یہاں پہ یہ جملہ فعلیہ ہے، یحافظون، حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جس سے نماز جو ہے نا کوئی پرابلم بن جاتا ہے، اس کی کوالٹی میں جو ہے نا پرابلم آتا ہے، مسلسل لوگ کوشش کریں اور اس کو جو اس کی ہائیسٹ لیول کی جو کوالٹی ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ پہلو ہے یہاں پہ جس کو اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، جو بات شروع میں کہی گئی تھی وہاں مداومت کی بات کی گئی تھی، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ہول جو ہے نا یہ جو ابھی پیراگراف پڑھا ہے وہاں آ کے دیکھیں تو یہاں پہ پھر نماز کی بات کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز ہی تمام نیکیوں کی جو ہے نا، یعنی جہاں سے نیکیاں پھوٹتی ہیں وہ اصل میں نماز ہی اس کی انڈر لائنگ فیکٹر ہے، اس کی بنیاد پہ جو ہے نا نیکیاں پھوٹتی ہیں۔ اور اس کے بعد اگر یہ ان نیکیوں کو بھی آپ نے قائم تعمیر رکھنا ہے تو آپ کو پھر نماز ہی کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ یہ وہ پہلو ہے جس کو ہم جو ہے نا شعوری طور پہ نماز کے پڑھنے کے جو ہے نا کہتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں یہ ساری چیزیں جس کو ہم امانتوں کی بات کی گئی ہے، عہد کی بات کی گئی ہے، اور بشہاداتہم کی بات کی گئی ہے، یعنی گواہیوں کی بات کی گئی ہے، اور اس سے پہلے جو حفظ فروج کی بات کی گئی ہے، یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہو پاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں میں کوئی پرابلم ہے۔ نمازیں درست ہو جائیں اور اس کے بعد باقی چیزیں جو ہے نا کوشش کریں، ظاہر ہے کہ اسی تسلسل میں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو ہے نا کہ بزرگ جو ہے نا گھر میں جو ہے نا کوئی کسی کو کہتا ہے کہ یہ بات یعنی تم نے غلط کیا، کوئی غلط کام کرنے پہ، تو یہ کہیں گے کہ اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اثر تو تبھی ہوگا کہ اگر بندہ خود جو ہے نا اس چیز کو سمجھے اور اس پہ عمل پیرا ہو جائے۔ نماز تبھی جو ہے نا یعنی اپنا افیکٹونیس شو کرے گی جب نماز کے ساتھ متعلقات باقی چیزیں ہیں وہ بھی پیرلل جو ہے نا آپ کی درست ہوتی چلی جائیں گی، تو پھر ہی نماز جو ہے نا اس پہلو سے درست ہوتی چلی جائے گی۔ اولئک فی جنات مکرمون، اور یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے، یہی ہیں جو بہشت کے باغوں میں ہوں گے بڑی عزت کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ۔ یعنی یہ جو جتنے بھی انہوں نے پیچھے کام کیے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کو مکرم بنا کے اکرام اور تعظیم کے ساتھ جو ہے نا جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور یہاں پہ جنت ایک جنت نہیں، جنات کا لفظ آیا ہے، یعنی کئی ایک جنتیں ہیں جو ان کو دی جائیں گی، بہت ساری یعنی ان کو ان کے حوالے کی جائیں گی۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ان کا ریوارڈ ہے، جو فروٹ ہے، پیچھے جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے اس کا نتیجہ ہے جو سامنے لایا گیا ہے۔ اچھا، یہ بات جب یہ ہو گئی، یعنی یہ تمام پہلوؤں سے بات کو جب اس طریقے سے سمیٹ دیا گیا، اس کے بعد اگلا پیراگراف شروع ہوتا ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ سنتے ہی یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تم پر پلے پڑتے ہیں۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یعنی جب یہ بات سامنے آئی، ابھی بات پچھلا پیراگراف پڑھا ہے، یہ بات سامنے آئی تو اس کے بعد مشرکین مکہ کے سردار جو ہے نا وہ پل پڑتے ہیں، پیغمبر پہ پل پڑتے ہیں، پل پڑتے ہیں۔ محتئین کا جو لفظ ہے خطا، یہ کیا چیز ہوتا ہے؟ یہ آپ نے اونٹوں کو دوڑتے ہوئے اگر آپ نے دیکھا ہے تو اونٹ جو ہے اس کی گردن جو ہے نا ایک نیچی ہوتی ہے دوڑتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا اگر آپ سامنے کھڑے ہیں اونٹ کے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ اس کی گردن ٹیڑھی ہے، منہ ایک طرف کو کیا ہوا ہے لیکن دوڑ وہ سیدھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی جو ہوتی ہے دوڑنے کی کیفیت ہوتی ہے اس کو محتئین کے لفظ سے جو ہے اس کو بتایا گیا ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ محتئین، اگر آپ اونٹ کو دیکھیں تو وہ سیدھی دیکھ تو سیدھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے اندر ایک بظاہر اگر انسانوں کے ساتھ تشبیہ دینی ہے تو اس کے اندر جو مفہوم بنتا ہے وہ غم و غصہ ہے، اور مسلسل جو ہے نا آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے کا جو ہے نا انداز ہے، یہ وہ ہے دوڑ کے آنا، گردن باہر نکال کے آنا، غصے سے آنا، اور کسی پہ اوپر جیسے لگنا کہ جیسے جو ہے نا اس پہ جبڑ پڑا ہے، اس کے لیے محتئین کا جو ہے نا لفظ لایا گیا ہے۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یعنی جو ان کا بیہیویئر سامنے آیا ہے ان آیات کے اتر جانے کے بعد، ان آیات کے اتر کے جانے کے بعد، وہ مطلب کوئی ایکسپلینیبل نہیں ہے، اس کو کیسے ایکسپلین کیا جائے؟ یعنی اس طریقے سے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، کہ کن کو؟ الذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا ہے۔ یہ انکار کس چیز کا کیا ہے؟ قیامت کا انکار کیا ہے، قیامت کا موضوع ہے نا اس سورہ کے اندر۔ جنہوں نے قیامت کا انکار کیا ہے یہ آپ کی طرف دوڑے ہوئے آ رہے ہیں،
دوڑے ہوئے آ رہے ہیں کس کے لیے؟ جپٹنے کے لیے، محتعین یعنی جپٹنے کے لیے آپ کی طرف سے آ رہے ہیں، انل یمینی دائیں طرف سے، یمین ہوتا ہے دائیں طرف سے، وہ انل شمالی بائیں طرف سے۔ جب یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر طرف سے آپ کے اوپر جو ہے نا یہ جب پڑھنے کے لیے جو ہے نا آتے ہیں آپ کے پاس، اور ازین ٹولیوں میں مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آرگنائز طریقے سے جو ہے نا وہ آتے ہیں، بلکہ ٹولیوں کی صورت میں آتے ہیں۔ ازین ازا کی جمع ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی ٹولی اور ڈس آرگنائز ٹولی، یعنی لوگ جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ آرگنائز طریقے سے آتے ہیں، لپک کے آ رہے ہیں، کچھ دو چار آگے ہیں، دو چار پیچھے ہیں، ایک ٹولی کی صورت میں آ رہے ہیں۔ تو یہ جمع ہے، یعنی کئی ایک ٹولیوں میں آ رہے ہیں، اور انہیں کیا ہو گیا ہے اس بات کو سننے کے بعد جو ان کے سامنے رکھی گئی ہے، بات کو سننے کے بعد آپ کی طرف لپک پڑے ہیں، آپ کی طرف جو ہے نا ٹوٹ پڑے ہیں، اور تم پر پل پڑے ہیں، انہیں کیا ہو گیا ہے، یعنی ان کا جو رویہ ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، یعنی اس سینس میں ادبی طور پہ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ان میں سے ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ جنت میں داخل کر دیا جائے، اور نعمتوں بری جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہاں پہ ایطمع یہ سوال آیا ہے، سوالیہ ہے، یعنی انٹروگیٹو جو ہے سینٹینس ہے، ایطمع کیا ان میں سے ہر شخص یہی چاہتا ہے۔ یہ سوال کوئی اس طرح کا سوال نہیں ہے کہ جس کو جو ہے نا جواب یعنی اس طرح کا دیا جائے کہ جس سے جو ہے نا لوگوں سے کوئی رائے لینی ہے، ہوتا ہے نا کوئی سوال کیا جاتا ہے اس کے بعد کوئی جواب آپ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ وہ نہیں سوال نہیں ہے، بلکہ یہ اس کو جو ہے نا ایک انکاری ہے، جس کا مطلب ہمیشہ یہی ہوگا کہ نو، اس کا مطلب یہی ہوگا نو، یعنی جب آپ اس کو سمجھنے کی اس طریقے سے کوشش کریں گے تو آپ کو فوری طور پہ آپ کے ذہن میں آئے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت میں جائے، یہ تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ ایطمع، اس کے بعد تما کا لفظ استعمال آیا، یہاں پہ کوئی امید کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا، یا جو ہے نا تمنا کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا، لیکن یہاں تمنا اور اس طرح کا جو یعنی رجا کا جو لفظ ہے وہ استعمال نہیں ہوا، بلکہ یہاں پہ تما کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تما ہوتا ہے ہرس، خواہش، اور ایسی ہرس، ایسی خواہش جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، اور ان میں سے ہر کوئی شخص یہی چاہتا ہے کہ ان کو داخل کر دیا جائے۔ یدخلا یہاں پہ پیسے میں ہے، ان کو داخل کر دیا جائے جنت میں، اور کس جنت میں داخل کر دیا جائے؟ جو راحت بری جنت ہے، نعمتوں بری جنت ہے، ان کو اس میں داخل کر دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پہ جو چیز ذہن میں آتی ہے، جس طریقے سے یہ لپک پڑے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کمزور لوگ ہیں، اس پیغمبر کے ماننے والے غلام لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، معاشرے کے اندر ان کا کوئی خاص مقام اور مرتبہ نہیں ہے، یہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ ہمارا رتبہ معاشرے کے اندر، ہمارا مقام جو ہے نا بہت بڑا مقام ہے، ہم سردار ہیں، ہم لیڈرشپ ہیں، اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں کچھ نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ایسے ہی ہمیں کل کو قیامت والے دن نوازے گی، یعنی ان کی لاجک ہے یہ ہم سورہ القلم میں بھی پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ اس لاجک کی بنیاد پہ ان سے پھر کہا گیا ہے کہ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کوئی کرائیٹیریا ہے ہی نہیں ہے، یہ کرائیٹیریا ہے ہی نہیں جس کی بنیاد پہ تم نے یہ اسیوم کر لیا ہے کہ کل کو جس طرح ہم دنیا میں نوازا گیا ایسے ہی کل کو جو ہے نا قیامت والے دن نوازا جائے گا، نہیں، ہرگز نہیں۔ انا خلقناہم مما یعلمون، ان کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اس میں سے جس کو یہ بخوبی جانتے ہیں۔ اب یہ پھر جو ہے نا وہ یوفیمسٹیکلی ایک چیز کو بیان کرنے کا انداز ہے، کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ ظاہر ہے کہ نطفہ سے پیدا کیا گیا، منی کے جو ہے نا قطروں سے پیدا کیا گیا ہے، تو یہ اس کو یوفیمسٹیکلی بیان کرنے کا طریقہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا اس کو جس طریقے سے جو ہے نا، لیکن ظاہر ہے کہ کیا ہے وہ لوگ، یعنی کہ ایک تو ہم نے ترجمہ کر لیا نا اس کا، تھوڑا آپ نے اس کی تفسیر بھی کی ہے، جی لیکن اس کے اندر وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ لوگ کیا دائیں بائیں سے ڈفرینٹ ویوز لے کے آ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے میری بات صحیح، کوئی کہتا ہے میری بات صحیح ہے، اچھا ایک ہی بات کر رہے ہیں سارے، اچھا تو مطلب نہیں جو چونکہ یہ ٹولیاں بن گئی ہیں، ہوں تو کیا یہ سب سمجھتے ہیں کہ سبھی جنرل میں جائیں گے؟ ہوں تو ٹولیوں کو ایڈریس کیا گیا کہ انہیں ایک گروپ کے طور پہ ایڈریس کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو بات ہے نا، جو کنٹیکسٹ کے اوپر پیچھے بات ہوئی ہے، پیچھے یہ بات ہو رہی ہے، پیچھے 2 پیراگراف آئے ہیں، جس میں ایک پیراگراف میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی،
یعنی یہ ان کا حال بیان ہو رہا ہے، مشرکین مکہ کے سرداروں کی جو لیڈرشپ ہے ان کا بیان ہو رہا ہے کہ ان کو یہ سزا گزرنی پڑے گی، دیکھنی چلے گی۔ انڈائریکٹ طریقے سے بات ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ طریقے سے ہو رہی ہے، انڈائریکٹ طریقے سے ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد ان کی دو جو ہے نا نیگیٹو پہلو ہیں، 3 نیگیٹو پہلو ہیں، حلوآ، جزوآ اور اس کے بعد منوآ۔ یہ ان کے نیگیٹو پہلو ہیں ان کی طبیعتوں کے، جن کو یہاں پہ نمایاں کیا گیا ہے۔ اس کے مقابل میں اب ان لوگوں کا بیان ہو رہا ہے جو حقیقتاً جو نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں، انسانوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد قیامت پہ بھی جو ہے نا یعنی پورا یقین رکھتے ہیں، جبکہ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے۔ اور اس کے بعد یہی جو قیامت کا پہلو ہے یہ ان کی نماز اور زکوٰۃ بھی درست کر دیتا ہے، اور یہی نماز کا یہی قیامت ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمہ وقت جو ہے نا یہ اپنے حفظ فروج بھی کرتے ہیں، اپنی اس کے بعد یہ کہ اپنی امانتوں کا، عہدوں کا اور اپنی شہادتوں کو جو ہے نا ٹھیک رکھتے ہیں، درست رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہی وہ لوگ ہیں جن کو جنت میں پورے اعزاز کے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ یہ جو آخری سٹیٹمنٹ آئی ہے پچھلے پورے دونوں پیراگراف کو سامنے رکھتے ہوئے، جب یہ سٹیٹمنٹ سنی ہے ان لوگوں نے تو یہ لپک پڑے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں کیوں جو ہے نا آپ اس طریقے سے ہمیں یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ ہونے والا اور ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، یعنی یہ کیسے مکرم جو ہے نا بن کے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ ہونا تو ہمیں چاہیے، ہم سردار ہیں، اگر دنیا میں اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو آخرت میں بھی ہمیں قابل عزت طریقے سے داخل ہمیں کیا جائے گا، اکرام کے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ اور اس چیز کو جو ہے نا انہوں نے برا منایا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا آپ پہ وہ ٹوٹ پڑے ہیں۔ فمال الذین کفروا قبلک مہطعین، یہ آپ پہ ٹوٹ پڑے ہیں، یہ ہے پچھلا کنٹیکس جس کی بنیاد پہ ہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز ہے میں آپ کے سامنے رکھوں، وہ ہے 39۔ اگر میں آپ کو یہاں پہ لے جاؤں، یہ سورہ القلم ہے، یہ اس سے ملتا جلتا آپ کو مضمون یہاں پہ بھی مل جائے گا۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کہاں پہ ہے، ہاں یہ ہے، یہ آیہ نمبر 51 ہے سورہ القلم کی۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہاں پہ بھی وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے سے اس طریقے سے جو ہے نا یعنی نگاہوں کے زور سے تمہیں پھسلا دیں گے، یعنی یوں ہی سنتے ہیں قرآن مجید کو اور اس کے بعد ان کو غصہ اس قدر آ جاتا ہے کہ اپنی آنکھوں کے زور سے جو ہے نا تمہیں یعنی پھسلا دیں گے، یعنی یہ بات کرنے سے غلطی کر جاؤ گے، ہوتا نا کسی کو جو ہے نا اسٹمبل کر دینا، یہ اس سینس میں کہ تمہیں اپنی آنکھوں کے زور سے یہ تمہیں جو ہے نا پھسلا دیں گے۔ یہ اس طرح کا مضمون، یہی مضمون جو ہے نا اس جہاں پہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو کہاں گیا، یہ ہے، یہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ تم پہ لپک پڑے ہیں، تم پہ ٹوٹ پڑے ہیں۔ اور سوال کرنے کے لیے کہ سوال پوچھنے کے لیے؟ یہ سوال جو ہے نا سوال ہی پوچھنے کے لیے ہے، اصل میں غصہ ہے، غم و غصہ ہے، اور سوال ہی ہے ان میں سے، یعنی جو ان کا رویہ سامنے آیا ہے اس پہ تبصرہ ہو رہا ہے۔ آیتمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت النعیم، جنت نعیم، کہ ان میں سے ہر کوئی یہی حرص کر رہا ہے، یہی طمع کر رہا ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ وہ اس چیز کی خواہش کے ساتھ آ رہے ہیں کہ یہ ڈائریکٹلی ہمیں چوٹ کی گئی ہے، ہمیں ہٹ کیا گیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے نا یہ جنت میں چلے جائیں اور ہم پیچھے رہ جائیں۔ یہ بات ہے، یہ بات یہ کہی گئی ہے، اور اس پہ پھر مزید تبصرہ کیا ہے، اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ، اور ان کو معلوم ہے کہ ہم نے ان کو کہاں سے پیدا کیا ہے۔ کہاں سے پیدا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو یہاں سے انسان پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد پیدا ہونے کے بعد اگر کوئی دنیا کے اندر کوئی کچھ اچیو کرنے والی ہے کوئی چیز، تو وہ اپنے اعمال کے ذریعے سے اچیو ہوتی ہے، اس بنیاد پہ نہیں ہوتی کہ حسب و نسب کی بنیاد پہ۔ یہ سردار ہیں، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم معاشرے کے نوبل لوگ ہیں، ہمارا حسب و نسب ہے، ہم جو ہے نا باعزت لوگ ہیں، تو یہ محض جو ہے نا حسب و نسب کی بنیاد پہ جنت نہیں مل جاتی، بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے سے ملتی ہے۔ اور وہ اعمال جو ہے نا وہ ان لوگوں نے اعمال کر لیے ہیں جس کی بنیاد پہ جو ہے نا یہ جنت میں جب داخل ہوں گے تو انتہائی اکرام کے ساتھ داخل ہوں گے۔ اگر جنت میں داخلے کا معیار جو ہے نا حسب و نسب ہے تو یہ نہیں ہو سکتا،
یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ جنت میں داخلے کا معیار کیا ہے؟ وہ اعمال ہیں جو کہ ہم نے پیچھے جو ہے نا پڑھ لیے ہیں. اس کی بنیاد میں تم جنت میں داخل ہو سکتے ہو، اس کے علاوہ اور کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. تمہیں اپنی اصل پوزیشن کو یاد رکھنا چاہیے. جو اصل پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ انسان جہاں سے پیدا ہوا ہے اور پیدا ہونے کے بعد پوری زندگی اس کو اب اعمال کے رستے سے جو ہے نا جنت حاصل کرنی ہے. اس بنیاد پہ نہیں کہ وہ حسب و نسب جو ہے نا خاص جگہ پیدا ہو گیا ہے، خاص گھرانے میں پیدا ہو گیا ہے تو اس کی بنیاد پہ جو ہے نا اس کو جنت ملے گی. ہرگز نہیں. یہ بات ہے کہ یہاں پہ کہی گئی ہے. بات واضح ہوئی؟ وہی نا، کیونکہ یہ مشکل لگ رہی ہے. ہاں نہیں ایسے ایسے. پیچھے ان لوگوں نے سوال کیا جی جی اور وہ گروپ ہے جو کہ ہاں کافرین کا تھا، للکافرین. جی جی اور اللہ زینا کفروا، اللہ زینا کفروا. شروع میں جو تھا نا سائل سائل بعذاب کے ہاں جی جی للکافرین، کچھ انہوں نے سوال کیا ہاں اور وہ لگ رہا ہے کہ وہ اس وقت ہم نے کہا تھا کہ وہ استہزاء ہے. لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اور وہ کافرین جی ایسے ہیں. جی صورت شروعات اس سے ہوئی ہے، گروپ ہے کوئی تو جی جی سوال کر رہا ہے اور سزا اڑا رہا ہے. جی جی اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے پھر مومنین کی صفتیں بیان کی، پورا ایک پیراگراف دو آگے. جی جی آخر میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے واپس انہی میں بات لے گئے ہیں، ایسے لگ رہا ہے. ایسے ہی کیونکہ اگر کفر بات لے گئے ہیں تو انہوں نے پھر وہ دائیں بائیں سے لوگ وہ اللہ کے نبی کی طرف مطلب ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں. جلدی سے آ رہے ہیں. اور جی جی اس میں اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس پہ میں تھوڑا سوچ رہا ہوں کہ وہ کیا سوال کرنے آ رہے ہیں، جی جی سارا سائل ان کا تھا، جی جی یا کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں. اور لگا کہ وہ سوال کرنے کے لیے آ رہے نہیں ہیں. اصل میں جو رویہ ہے نا وہ بیان کر دیا ہے. فمال الذین، یہ خود بیان کر دیتا ہے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے. یعنی وہ جذبز کر رہے ہیں، یعنی وہ اس چیز پہ خوش نہیں ہے پچھلی اسٹیٹمنٹ پہ. اور جب وہ خوش نہیں ہیں تو وہ ٹوٹ پڑے ہیں. اب وہ زبان سے کچھ بھی نہ کہیں، لیکن جو کچھ ان کے امپریشن ہیں وہ جو پورے کیپچر کر لیے ہیں ان آیات نے. فمال الذین کفروا قبلہ کا مہطعین، وہ تم پہ ٹوٹ پڑے ہیں، تم پہ لیکن لپٹ اس کے پڑے ہیں. جواب میں تو نے کہا کہ کیا یہ لالچ کرتے ہیں کہ طمع کرتے ہیں کہ جنت میں داخل کر دیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسی بات کر رہے ہیں. جی جی یعنی وہ بات کیا ہے؟ جواب یہ بنتا ہے. نہیں نہیں، بات ہم کوئی بھی باہر سے چیز نہیں لائیں گے. جو پیچھے بیان ہوئی ہے وہی ہے. پیچھے یہی بیان ہوئی ہے کہ نہیں پیچھے یہی بیان ہوئی ہے کہ پیچھے یہ لوگ جو ہے نا جنت میں چلے جائیں گے، جو نماز پڑھتے ہیں، حفظ فروج کرتے ہیں، اپنی شہادتوں پہ، ایمانتوں پہ، عہدوں پہ قائم و دائم رہتے ہیں، اور اب اس کے بعد اپنی پھر جو ہے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو انتہائی اکرام کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. تو اس پہ تو غصہ آتا ہے نا. اگر دوسرا فریق ہے تو اکرام کے لفظ سے تو غصہ آئے گا، اور وہ اسی کا اظہار ہو رہا ہے. فمال الذین کفروا قبلہ کا مہطعین، یہ سنتے ہی آپ کی طرف کیوں لپک پڑتے ہیں؟ اس کو جو ہے نا یہ بریکٹ میں رکھا ہے نیچے ترجمے میں، ہمارا یہ فیصلہ سنتے ہی، ہمارا یہ فیصلہ یوں ہی ہم نے فیصلہ سنایا ہے، یہ تمہارے بارے میں یہ ہوگا، ان کے بارے میں یہ ہوگا، یہی فیصلہ سنایا، یوں ہی فیصلہ سنایا ہے، یہ تم پہ ٹوٹ پڑے ہیں، ٹوٹ پڑے ہیں. اب وہ بولیں یا نہ بولیں، لیکن فمال الذین کفروا، فمال اللہ کا جو لفظ ہے یہ ایکسپریشن خود بتا رہا ہے کہ نہیں کیا ہو گیا ہے. یہ ان کے رویے پہ تبصرہ ہے. اور اس کے بعد کیا ان میں سے ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ جو ہے نا جنت میں داخل کر دیا جائے؟ نہیں، وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ اصل میں پچھلی بات ہی کے بیک گراؤنڈ میں کہہ رہے ہیں. وہ کلیئر ہے. شروع میں بھی کہا ہے جی جی کہ جو عذاب لے کر آؤ، جی جی تو وہ قیامت کی نفی نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے کہ عذاب نہیں آئے، ہاں ہم جنت میں ہی ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. جی ایسے وہ بولے عذاب نہیں ہے، عذاب آئے وہ یہ گا. کہہ رہے ہیں وہ قیامت کا انکار نہیں کر رہے کہ قیامت تو آئے ان گی. کا خیال ہے کہ ہم ہی جائیں گے جنت میں. جیسے یہ ان کا تھیم ہے. جی یہ سورہ کا تھیم ہی یہی ہے شاید، جی ایسے. کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، اچھا کہ ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارا کچھ نہیں ہونا، لاؤ جو جاؤ جانا ہے. مذاق وہی کیا آئے ہے. گا نہیں وہ. اچھا یہاں پر بھی وہی کہہ رہے ہیں شاید آگے بڑھ اچھا کے. یہ جو سورہ القلم کے اندر بھی اگر آپ کے سامنے میں نے آیات کھولی ہیں، اس میں بھی اس طرح کا مفہوم ملتا ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. ٹھیک ہے نا. ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم. یہاں پہ بھی پیچھے بیک گراؤنڈ میں متقین اور پرہیزگار ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے چلے گئے جنت میں. افنجعل المسلمین کالمجرمین. تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں پہ پھر کاؤنٹر جو ہے نا کویسچن پوچھتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو حقیقتاً جنہوں نے اسلام کے گروپ ہے جو میں سمجھ میں آ رہی ہے. ایسے ہی ہے ایسے انہوں نے سوال مذاق کے طور پہ کیا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا تو حساب کتاب ٹھیک ہی ہونا اور ہم تو آرام سے رہیں گے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا ہر میں آگے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے ہمیشہ سب کے سب. لیکن پھر یہ جو بات ہے آگے کہ انا خلقناہم مما یعلمون، تو یہ پوائنٹ تو کچھ ہو رہا ہے. یہ مجھے یہ کہنے کی سمجھ ضرورت آ کب گئی. پیش آ گئی اچھا یہ مجھے بھی کہ تم سمجھ آئی. میں بنایا کیسے ہے. حالانکہ بنانے
اچھا نہیں یہ دیکھیں بات یہ کہ یہ قرآن مجید کے اندر جو ہے نا اور جگہوں پہ بھی یہ مضمون آیا ہے، اور جب دوسرے مضامین کو سامنے رکھتے ہوئے یعنی قرآن مجید کے اندر ظاہر کا ٹیکسٹ نہیں ٹیکسٹ میں اسی میں فٹ کرنے کی یہ بات ہو رہی ہے نا، تو جب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا حسب و نسب والے لوگ ہیں، ہم سردار لوگ ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہے نا معاملہ اکرام کا معاملہ کیوں نہیں ہوگا، کیونکہ مکرمون کا لفظ پیچھے ہمارے ساتھ جو ہے نا اکرام کا معاملہ کیوں نہیں ہوگا، اکرام کا معاملہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوگا، ان کے ساتھ کیسے ہو سکتا، ذات میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اسی کو ہٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا بڑا سمجھتے ہیں، اور جب یہ انا خلقناہم مما یعلمون، یہ ان کی اصل پوزیشن کو سامنے رکھ دیا ہے کہ بھائی تمہیں جب پیدا کیا گیا ہے ایک خاص یعنی یوں کہ منی سے پیدا کیا گیا ہے، ایک خاص نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، تو اس میں سب انسانی پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں پھر حسب و نسب جو ہے نا نہیں دیکھا جاتا، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ تمہارے اعمال کیا ہیں، اور اس میں اعمال کی وجہ سے تم جو ہے نا مکرم بنتے ہو، ادروائز تم مکرم نہیں بن سکتے، اعمال کی وجہ سے مکرم بنتے ہو، اس بنیاد پہ نہیں کہ کوئی غریب ہے، کوئی جو ہے نا کمزور ہے، یا کوئی معاشرے کے اندر جو ہے نا امیر ہے، سردار ہے، اس بنیاد پہ جو ہے نا یہ کرائٹیریا سرے سے ہے ہی نہیں ہے۔ کرائٹیریا یہ ہے کہ تم نے اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت کا جو ہے نا حصول کرنا ہے، اور اس میں جو ہے نا تم زہرا کے پیچھے رہ گئے ہو، تم اس کو جو ہے نا حاصل نہیں کر پا رہے۔ انا خلقناہم مما یعلمون، یہ اصل میں انسان کی جو آغاز ہے، جہاں سے غریب امیر سب جو ہے نا ایک جگہ سے سٹارٹ ہوتے ہیں، جب وہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد انسان نے خود اپنی تگ و دو سے، اپنی محنت سے جو ہے نا جنت حاصل کرنی ہے، اس بنیاد پہ نہیں کہ کون کس گھر میں پیدا ہوا ہے۔ اس سے تو بڑی ایک پریسائز سی پکچر آتی ہے ہم لوگوں جی 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 یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مبرر سمجھتے ہیں، حلق کے اندر بھی کچھ ان کے ذہن میں ایسی چیزیں ہوگی جو باقی لوگوں کو یہ سمجھتے ہوں گے کہ گھٹیا ہیں، نیچے ہیں، کمزور ہیں۔ اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے ہمیشہ، جی جی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہٹ کیا کہ تو یہ تو بڑی پریسائز پہ ایسے ہی ایسے ہی۔ اچھا یہ سب نے اسی سینس میں لیا ہے، مطلب کچھ جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ ظاہرہ کہ نہیں ہوتا، باقی تمام مفسرین نے اسی اینگل سے یعنی لیا ہے، یہ اسی پہلو کو ہے کہ یہ اپنے حسب و نسب پہ جو ہے نا یہ غرور کر رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، اور حسب و نسب جو ہے نا یہ کوئی کرائٹیریا اللہ کے ہاں یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ اصل میں کرائٹیریا یہ ہے کہ فٹ ہو گئی ہے، اصل کرائٹیریا کیا ہے، وہ پیچھے یہ ہے مسلین ہے، اور اس کے بعد امانتوں کو، عہدوں کو، شہادتوں کو قائم کرنا ہے، اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پوری چیزیں انسانی فطرت سے انہیں یہ کام کرنے پڑیں گے، اس کے بغیر یہ صرف ان کی خلق کے اوپر ان کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا۔ ایسے ہی یہ پہلو ہے جس کو یہاں پہ یہ دعوت کا جو پچھلا پیراگراف ہے وہ دعوت کو بھی بیان کر رہا ہے، اور تمہیں اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے، واقعی جنت لینی ہے، اور جنت میں واقعی جو ہے نا مکرم بن کے جانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہی جو پیکج پیچھے دیا گیا ہے یہ پورا پیکج ہے، یعنی اگر آپ جو پچھلا پیراگراف پڑھا ہے یہ پوری اسلام کی جو ہے نا پوری کی پوری پکچر ہے، یعنی اخلاقی طور پہ بھی، قیامت کے حوالے سے بھی، نماز اور زکوٰۃ کے حوالے سے بھی، اور انسانوں کے درمیان جو تعلق ہے آپ کا اس کے حوالے سے بھی، یہ پوری کی پوری پکچر ہے، جو پورا کا پورا پیکج ہے جو پیچھے بیان کر دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز جو ہے نا باہر نہیں ہے، یعنی ہر چیز جو اسلام کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز آتی ہے تو یہی اسلام ہے، اور جب ان کے سامنے کر دیا گیا ہے تو اس کو جو ہے نا آپ نے ادا کرنا ہے، اس کی بنیاد پہ جو ہے نا تم نے کوشش کرنی ہے، اور پھر تم جنت میں جانے کے قابل بنو گے، ادروائز نہیں۔ یہ بات ہے یہاں کہی گئی ہے۔ اچھا اس کے بعد ہے اگلا پیراگراف ہے فلا اقسم برب المشارق والمغارب ان لقادرون، کیونکہ یہ قیامت ہی کا مضمون ہے تو یہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں دوبارہ پیدا نہ کر سکیں گے، کیونکہ انہوں نے بعید کہا تھا نا شروع میں کہ یہ بہت بعید کی بات ہے کہ کل کو قیامت برپا ہوگی، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں دوبارہ پیدا نہ کر سکیں گے، سو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو مشرق و مغرب کی تمام وسعتوں کا مالک ہے۔ اب یہاں پہ قسم کھائی جا رہی ہے، اور ہمارے جو اساتذہ ہیں حمید الدین فراہی صاحب سے یہ کہ جب بھی قسم کھائی جاتی ہے تو اس کے یعنی یہ گواہی کے طور پہ کوئی چیز پیش کی جا رہی ہے، اس کے بعد ایک کلیم آتا ہے اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے، یعنی جو گواہی کے طور پہ چیز پیش کی جا رہی ہوتی ہے اس کے بعد ایک کلیم آتا ہے اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جب یہ گواہی کے طور پہ کس چیز کو پیش کیا جا رہا ہے، گواہی کے طور پہ مشارق کو اور مغارب کو پیش کیا جا رہا ہے۔ مشارق کیا چیز ہے؟ مشرق کی وسعتیں ہیں،
اور مغارب کیا چیز ہے؟ مغرب کی وسعتیں ہیں، یعنی یہاں سے سورج نکلتا ہے اور یہاں سے سورج غروب ہوتا ہے۔ اچھا، یہ قرآن مجید کے اندر بعض اوقات جو ہے نا یہ تثنیہ کا صیغہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا، مشرق سے مشرقین کا لفظ آ گیا، مغرب سے مغربین کا لفظ آ گیا، بعض کا تثنیہ کا صیغہ آتا ہے اور بعض کا جمع کا آتا ہے۔ جب تثنیہ کا آتا ہے تو اس میں ایکچولی دونوں جو ایجز ہیں اس کو بیان کرنا ہوتا ہے، یعنی ایک طرف سے دوسری طرف، اور جب یہ جمع آتا ہے تو اس کی وسعتوں کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم آسمان میں کتنے ہی ستارے، سورج چاند اور پتہ نہیں کتنے ستارے ہیں جو نکلتے ہیں اور غروب ہوتے ہیں، نکلتے ہیں اور غروب ہوتے ہیں، تم ان کو دیکھتے ہو، یہ روزانہ کا معاملہ کر رہا ہوتا ہوں۔ جب میں روزانہ کر رہا ہوتا ہوں کہ ایک دن سورج نکلتا ہے، اگلے دن یعنی اسی دن شام کو غروب ہوتا ہے، اگلے دن پھر نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، یہ سائیکل چلا رہتا ہے۔ اور جب تم اس کو روزانہ آبزرو کرتے ہو تو میں کیوں نہیں قیامت کو برپا کر سکتا؟ یعنی اس میں تو یہی ہے نا کہ ایک دفعہ دنیا، ایک دفعہ قیامت ہے، ایک ہی واقعہ ہے نا۔ تو جب روزانہ اتنے بڑے واقعات تم دیکھ رہے ہوتے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، تو جو میں نے قیامت کو برپا کرنا ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ بھی تمہارے سامنے جو ہے نا برپا ہوگی۔ ویسے قسم، اس کا تو ہاں اس کی بتا- کیسے شاید ہمیں بتا دیں ایزی لگتا ہے؟ کہ یہ دنیا بہت وسیع ہے اور ہم ایک دانہ سے ہیں اور جی جی یونیورسٹیز ہیں تو مشرق اور مغرب تو پھیلا ہوا ہے ہر طرف۔ جی جی، اس زمانے کے لوگوں کو پتہ ہی ہوگا پھر کچھ، ہم وہ سمجھتے ہیں تو رفلی آئیڈیا ہے نا، وہ تو تصور ہے نا، لیکن اب ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں کنکریٹ ہو کے سامنے آ گئی ہیں، تو اس وقت تو مشارک کیا کہ ہم can visualize، ہاں ویژولائز کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں لوگوں کا visualize کیا یعنی ہے، پتہ ہوگا نہیں، ظاہر ہے وہ الہامی کتابوں کے ذریعے جو چیزیں انہیں ملی ہیں اسی کی بنیاد پہ ہے۔ اچھا، انا لقادرون، ہم انا کا لفظ اس میں دیکھیں کہ جب قسم کھائی گئی ہے تو وہ سنگولر کھائی گئی ہے، اقسم، میں خود قسم کھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی ہوئی چیز جو ہے نا، انسان جب اس چیز کو سوچتا ہے نا تو اس کے اندر ایک کپکپاہٹ پیدا ہوتی ہے، یعنی حقیقتاً جو ہے نا اگر تقویٰ کا جو ہے نا اگر ذہن میں تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ گواہی کے طور پہ کسی چیز کو پیش کر رہا ہے، اور وہ خود پیش کر رہا ہے، اتنی بڑی گواہی پیش کر رہا ہے کہ میں روزانہ یہ کام کرتا ہوں، اور ستارے اتنے نکلتے ہیں، صبح نکلتے ہیں، شام غروب ہوتے ہیں، اور انا، اس کے بعد انا یہ پلورل میں آیا ہے، یہ کوئن والا وہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور میں اس پہ قادر ہوں، لا قادر ہوں، لا پھر جو ہے نا یعنی اس چیز کو زور دینے کے لیے ہے، میں اس چیز پہ قادر ہوں، ہم اس چیز پہ قادر ہیں۔ کس چیز پہ قادر ہیں؟ الا، اس چیز پہ قادر ہیں کہ ان نبدل خیرا منہم، اور ہم تمہیں دوبارہ بہتر جو ہے نا مخلوق پیدا کر سکتے ہیں، دوبارہ بہتر مخلوق پیدا کر سکتے ہیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور جب ہم پیدا کریں گے تو اس سے عاجز نہ رہیں گے۔ یہ ہے وہ کلیم جس کے لیے پیچھے یعنی شہادت پیش کی گئی ہے۔ یعنی دیکھیں جو ہے نا کہ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ اس لیے کھائی جاتی ہے کہ گواہی پیش کی جائے، کچھ چیزوں کی گواہی پیش کی جاتی ہے، اس گواہی کی بنیاد پہ کس چیز کو ثابت کیا جاتا ہے، ثابت کیا جا رہا ہے کہ الا ان نبدل خیرا منہم، ہم ان کو جو ہے نا اس سے بہتر پیدا کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں وہ جو چینج کرتا ہے نا اپنا صیغہ، وہ جو مخاطب ہے ہاں ہاں، وہ بڑا سٹل ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں شروع میں، نہیں 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 نہیں، اللہ تعالیٰ کی اللہ خود قسم کھا رہے ہیں، خود اللہ تعالیٰ خود کھا رہے ہیں۔ لیکن پھر یہ کیوں ہوا کہ میں قسم کھاتا ہوں، پھر آپ اپنے آگے بولا ہم اس پر قادر ہیں، تو میں اور ہم کیسے ٹرانسلیشن ڈفرینٹ ہو گیا؟ جیسے میں قسم کھاتا ہوں تو میں ہی چلتا رہتا پھر۔ ہاں اچھا، وہی بات ہے نا، یہ میں نے کہا ہے کہ جب قسم کھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات خود جو ہے نا ایک فریق کے طور پہ قسم کھا رہے ہیں نا اپنے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں ہاں مشرق مغرب کے رب کی جو وہ خود ہیں آپ خود ہے، ہاں۔ اچھا، فلا جو ہے نا یہ فا آ گیا ہے، یہ ساری بات جو پیچھے کہی گئی ہے اس کو سامنے رکھو، فا کا مطلب یہ ہے کہ جو بات پیچھے کہی گئی ہے نا اس کو سامنے رکھو۔ اچھا، یہ اسی کو بریکٹ میں رکھا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکیں گے۔ سو جو ہے نا یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ فا کا جو حرف آیا نا اس چیز کو کھولا ہے۔ فا کا مطلب پچھلی پوری بات کو ذہن میں رکھو جو پیچھے بات کہی گئی ہے۔ لا کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے، لا یعنی یہ نہیں، یہ بات نہیں، یہ بات یہ ہے، یہ بات نہیں، یہ بات ہے، تو یہ بات ہے، اس کو جو ہے نا یہ کہا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں دوبارہ پیدا کر سکیں، سو نہیں، یہ بات نہیں ہے جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ پیدا ہوں گے، ہم پیدا ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ نے گواہی پیش کی ہے کہ میں گواہی پیش کرتا ہوں برب المشارق والمغارب، میں اس چیز گواہی پیش کرتا ہوں ان لقادرون، کہ ہم ہیں پہلی جگہ ایک فری کے طور پہ، اور یہاں پہ جو ہے نا وہ جو رب المشارق والمغارب، اس چیز کی جو ہے نا جس لیول کے یہ لفظ بولے گئے ہیں اس کے لیے پھر انا کا لفظ لایا گیا ہے،
انا کا لفظ لایا گیا ہے. پہلے جگہ ایک فری کے طور پہ، دوسری جگہ جو ہے نا ایک یعنی جس لیول کے الفاظ بولے گئے ہیں اس لیول کے لفظ لایا گیا انا لا قادرون. ہم اس چیز پہ پورا جو ہے قدرت رکھتے ہیں. کس چیز پہ قدرت رکھتے ہیں؟ اس چیز پہ قدرت رکھتے ہیں کہ ہم ان کو دوبارہ پیدا کریں گے اور بہتر طریقے سے پیدا کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اردو اس کو جو ہے پوری طرح کیپچر نہیں کر پاتی، کر نہیں کیپچر نہیں. نہیں سمجھ آ رہی. وہاں پر ہم کی جگہ میں بھی آ جاتا تب بھی ہمیں وہی بات ہاں لگتی. وہی لگتی ہے. یہ او سے کیا مراد ہے؟ اقسموں میں او سے، کیا مطلب؟ اقسموں میں او جو ہے قسم یکسیمو اقسیمو تو الف پہ جو پیش ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اقسم لفظ ہے نا، اکرما یکریمو. جس طرح اکرما ہوتا ہے نا یعنی کسی کا اکرام کرنا، اقسما میں پیش کرتا ہوں، گواہی میں پیش کرتا ہوں. یہ اس میں ہے پیش. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ورب ہوتا ہے نا، یہ جس کو اکرما جس طرح ہے یا لفظ جو ہوتا ہے پیش کے ساتھ ہے. ہاں پیش کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جب یہ آتا ہے نا اقسمو تو یہ میں اس کے اندر میں اس کا معنی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اکریمو میں عزت کرتا ہوں. اچھا اس کو اس طرح سے بھی تو دیکھ سکتے ہیں کہ جب آئے کا ورڈ ہے تو اللہ تعالیٰ سنگولر ٹینس میں خطاب کر رہے ہیں، اور وی جو ہے وہ جہاں پہ وی کا صیغہ ہے وہاں پہ پوری کائنات انسان سے مخاطب ہے. مطلب جو پورا اللہ تعالیٰ نے جو نظام کریٹ کیا ہے. وہ ٹھیک ہے. وہ جب جو پیچھے لفظ آیا نا مشارق والمغارب، اس کے لیول کا لفظ آنا چاہیے تھا نا. تو وہ ظاہر ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی جلالت کو جو ہے نا شو کرنے کے لیے اس کو بزرگی کو. بولتے ہیں ہاں بادشاہ جی 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 ایسی ہے بادشاہی. کائناتی نظام ہے ایسے ہی ایسے ہی. جو فرشتے بھی ہے اس میں فرق. نہیں وہ وہی ہے. یہ کوئن کا وہی جو ہے نا جس طرح بادشاہ بات کرتا ہے نا یعنی اس طریقے سے. اچھا یہاں پہ ایک تھوڑا سا فرق آتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں نبدل کا جو لفظ ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے ٹو ریپلیس اور ایک معنی ہوتا ہے ٹو چینج. تو عمومی طور پہ لوگوں نے یہاں پہ ٹو ریپلیس کے معنوں میں لیا ہے. مولانا مودودی صاحب نے بھی ایسے لیا. کیا لیا؟ ٹو ریپلیس them by others. ہاں ٹو ریپلیس کے معنی میں لیا. بدل دینا تو نہیں اس سے پھر جب ریپلیس کرنے کے معنی میں آتا ہے نا تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے، اس جگہ تمہیں کسی اور لوگوں کو لے آئیں گے. ہاں اور لوگوں کو لے آئیں گے. لیکن یہاں پہ وہ مفہوم نہیں ہے، وہ مفہوم نہیں ہے. ایک بات سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ جو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں جی جی اس طرح کا جملہ کہ تمہاری جگہ ہم کسی اور لے آئیں گے، یہ وہ چیز نہیں ہے. میں وہی تو چیز نہیں ہے، وہ نہیں کیونکہ ہے. یہ کفار سے مخاطب ہے. یہ کفار نہیں یہ بات نہیں ہے کہ کفار سے مخاطب ہیں. کنٹیکس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ ہم تمہیں ہلاک کر کے ہم کسی اور قوم کو لے آئیں گے. یہ کام ابھی دنیا میں ہونا ہے. ہم اس پہ پوری طور پہ قادر ہیں کہ تمہیں ہلاک کریں گے اور اس کے بعد کچھ اور لوگوں کو اٹھا لیں گے. جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو اسی وقت کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ ہی عرصے میں تمہیں ہم ہلاک کر کے کسی اور قوم کو اٹھا لیں گے. یہ بات یہاں پہ نہیں کہی جا رہی. کہا کیا جا رہا ہے یہاں قیامت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں جو ہے نا ٹو چینج کے معنوں میں کہ تمہارے اندر ہی تبدیلی کریں گے اور بہتر تم جو ہے نا لوگوں کو یعنی تمہارے اندر تبدیلی کر کے تمہیں بہتر طریقے سے ہم اٹھا لیں گے قیامت والے دن. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ہے جو بات یہاں پہ کہی جا رہی. یہ مفہوم کس پہلو سے آتا ہے؟ اس لیے آ رہا ہے کہ سورہ کا موضوع ہے ہی قیامت ہے، اور اس کے پہلے اور اس کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے وہ بات یہی کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اتنی بڑی قسم کھانے کے بعد جب یہ اتنی بڑی قسم کھائی گئی ہے تو اتنی بڑی قسم کھانے کے بعد یہ بات تو جو ہے نا دنیا کے اندر جو ہے نا کسی اور لوگوں کو لے آنا اور تمہیں ہلاک کرنا، یہ قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ کنٹیکسٹ ہی نہیں ہے اس چیز کا. قیامت ہی کی بات ہو رہی ہے. تو قیامت میں دوبارہ اٹھانے کی بات ہو رہی ہے جس میں کہ ہم تمہیں کو اٹھائیں گے اور بہتر انداز میں اٹھائیں گے. یہ بات ہو رہی ہے. اچھا یہی مضمون جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلی سورہ کے اندر بیان ہوا ہے اور اس کے اندر بھی یہی قسم ہے جو کھائی گئی ہے. میں آپ کے سامنے آپ کو وہاں پہ لے جاتا ہوں. اگر آپ وہاں پہ دیکھیں یہ پیچھے تو یہ ہے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. یہ وہی قسم کھائی گئی ہے اور یہ بھی قیامت کی قسم ہے. انہ لقول رسول نہیں، یہ یہاں پہ یعنی جو بات قیامت ہی قسم ہے لیکن اس کے بعد قرآن کو پیش کیا گیا ہے، یعنی یہ قرآن پیش کر رہا ہے اس قیامت کے حوالے سے. ٹھیک ہے نا؟ سو نہیں، یہ کسی شیطان کا الہام نہیں، میں اس کی شہادت پیش کرتا ہوں جسے تم دیکھتے ہو اور اسے جسے تم نہیں دیکھتے. بے شک ایک رسول کریم کا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم لوگ کم ہی مانتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی جو ہے نا جس طریقے سے یہاں قسم کھائی گئی ہے اللہ تعالی قسم کھا رہے ہیں وہی ہے.
ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے سورہ معارج میں. یہاں پہ قیامت کی جو ہے نا قسم کھائی جا رہی ہے، اور قیامت کی حوالے سے یہاں مضمون ہے، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کو جو ہے نا سمجھا جائے گا. اچھا، کیونکہ اس سے پہلے کا مضمون بھی قیامت کا ہے، اور اس کے بعد ہے وما نحن بمسبوقین، اور یہ کام آگے فذرہم یخوضوا ویلعبوا. اب اس کے اوپر جو ہے نا ایک نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دو. فذرہم یعنی یہ کہ ان کو چھوڑو. یہ پتہ نہیں آگے بات نہ آ رہی ہو، لیکن اگر یہ بریکٹ نہیں لگاتے عبدی صاحب اور ویسے ہی اگر ہم پڑھیں تو یہ کیا بات ویسے بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ان کا کیا کلیم ہے کہ ہمیں یہ دوبارہ نہیں پیدا ہو سکتے ہم، کیونکہ یہ انہوں نے بریکٹ میں ڈالا ہے، تب ہم پہلے سے ہی یہ چیز ذہن میں آ گئی ہے کہ یہ بات اصل میں جو کفار کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے. لیکن یہ اگر ویسے ہی پڑھیں تو یہ اصل میں جو بریکٹ لائی جاتی ہے نا، یہ عمومی طور پہ آگے جو پیراگراف کے اندر بات ہوتی ہے اس کو پہلے کھول دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس پیراگراف سے خود سے یہ بات کیسے نکل رہی ہے کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو لفظ آیا ہے الا ان نبدل خیرا منہم، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسی سے تو یہ شروع میں کنیکٹر رکھا گیا ہے، اسی کی بنیاد پہ. لیکن اس میں جو بہتر پیدا کر دینے کی بات ہے اور کسی اور قوم سے ریپلیس کرنے کی بات نہیں ہے، وہ تو ہم خود اس بات کو آلریڈی ازیوم کر چکے ہیں کہ یہاں سے جو ہے نا اچھا نہیں میں سمجھ آپ اس کو نہیں یہ تو ترجمہ آپ دیکھ رہے ہیں نا. آپ ترجمہ نہ دیکھیں تو آپ اگر عربی زبان جانتے ہیں تو یہ اصل میں یہ جو بات شروع میں کہی جا رہی ہے، جب پیچھے جو بات ہوئی ہے یہ قیامت ہی کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پہ بھی جنت میں داخلے کی بات ہو رہی ہے. اور اصل میں اس پوری سورہ کا مضمون ہی جو ہے نا قیامت کا یعنی سب اسبات ہے، اسی کو ثابت کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی، یہ یومہم الذی کیوں آ گیا پھر یہاں پہ نیچے؟ یعنی بات کا تسلسل کچھ اور تھا، بات کچھ اور کہنی تھی تو آگے پیچھے سے کلو ہوتے، لیکن اگلی آیا کے اندر بھی یہی کلو ہے کہ ان کو اب چھوڑیں، ان کو جو ہے نا کھیلنے دیں، اور یہ اس وقت تک کھیلنے دیں جب قیامت جو ہے نا برپا ہوگی، اور جو جس کے ذریعے سے ان کو تھریٹن کیا جا رہا ہے اس کے یہ خود جو ہے نا قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. تو یہ اگلا مضمون بھی، اگلی آیا بھی جو ہے نا اصل میں یہی مضمون. کیونکہ شروع سے جو ایک مائنڈ بنا تھا وہ یہ تھا کہ وہ قیامت پہ یقین رکھ رہے ہیں، وہ عذاب کہہ رہے ہیں کہ ہم پر نہیں آئے گا، جنت میں ہم چلے جائیں گے. یہاں آ کے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پیدا کرنے کے بارے میں ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو دوبارہ ہم پیدا ہی نہیں ہو سکتے. تو یہ تو بات ایسی چینج ہو گئی ہے، اس لیے مجھے اس میں جو ہے نا شک وہ اچھا سمجھ نہیں آ رہا. اس میں نہیں کی بات بالکل ہے کہ اگر یہ نہ ڈالتے کیونکہ اس سے تو ہمیں ایک ذہن بنا جا رہا ہے جی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہو سکتے. جی حالانکہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو نہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اگر اس کو اس طرح پڑھے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم سے کہ قسم ہے رب کی، مشرق مغرب کی قسم کھاتا ہوں، اور کہ اللہ تعالیٰ نے وحدانیت کا بھی رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے شاید لیے میں کا محسوس کیا جی کہ اس ہم قادر ہیں اللہ ان نبدل. اس کا مطلب سمپل یہ کر لیں، اگر اس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم قادر ہیں کہ انہی لوگوں میں سے اچھے لوگوں کو ہم ریپلیس کر دیں ان کے اوپر، نہیں ایسے یعنی کہ ان کو طاقت بخشتے ہیں، ان کو ہم بہتر نہیں وہ یہ سلیکٹیولی کوئی چیز نہیں ہے. ان نبدل خیرا منہم، ہم کا لفظ اچھے بھی برے بھی ہیں، اچھا دوسروں کو ہم اوپر کرتے ہیں، ان کو بدل دیں، سرداروں کو جو برے سردار ہیں ان سے اچھے لوگوں کو سردار بنا دیں. اچھا نبدل خیرا منہم، اچھا یہ دیکھیں تو اپنے آپ کو بڑا سردار سمجھتے ہیں، وہ بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں سب سے، اور کانٹیکس میں مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ قادر ہیں کہ ہم ان کے اندر سے ہی بدل کے خیر، ان میں سے جو خیر والے لوگ ہیں ان کو اوپر لیں. تو کیا پریکٹیکلی ایسا پھر ہوا نہیں تاریخ میں؟ نہیں اس کے نتیجے میں فذرہم فا جو آ گیا نا، پھر وہ پچھلی بات کے ساتھ اس کو سامنے رکھ کے وہ بات کو چلنا ہے کہ ان کو چھوڑ دیں، ان کو کھیلنے دیں. یا خودو کا مطلب ہوتا ہے کہ پانی کے اندر، اس کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے کہ پانی کے اندر واک کر رہے ہیں، اور پانی کے اندر جو ہے نا پانی چھینٹے جو ہے نا جس طرح اڑتے ہیں، تو یہ وہاں سے لفظ نکلتا. اور اس کے بعد اردو زبان میں بھی استعمال ہو جاتا ہے غور و خوض کرنا. آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ. خوض ہوتا ہے بنیادی طور پہ چٹ چیٹ قسم کی جو ہے نا ایسی آئیڈل ٹاک جو ہوتی ہے اس میں انوالو ہونا، اس میں جو ہے نا پڑ جانا. تو یہ اصل میں اس وقت جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں ان کے رویہ، جی ان کو چھوڑ دو، ان کو کھیل تماشے میں لگے رہنے دیں. حتی یلاقو، اس کے بعد یہ کہا ہے کہ یہاں تک یہ ملاقات کر لیں، یہاں تک کہ ملاقات کر لیں. ملاقات کسے کرنی ہے؟ یومہم الذی، اس دن سے ملاقات کرنی ہے، الذی یوعدون، جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے.
جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے اس سے ملاقات کرنی ہے، ان کو کھیلنے دیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیچھے بات کہی گئی ہے یہ بات نہیں مانیں گے. پیچھے بات کیا کی ہے؟ قیامت ہی کی بات کہی گئی ہے. ادروائز یومہم الذی لانے کی یہاں پہ کوئی بات ہی نہیں تھی. یعنی یعنی اس یہی ذہن میں آتا ہے جی جی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں ہونا، ہاں ان کا کچھ نہیں بننا، جی جی یہ قیامت تک ایسے ہی ایسے رہیں گے، ان کو اس دن جب آنا ہے قیامت، ان کی قیامت موت ہی ہے ان کی، جی جی چھوڑ دو. چھوڑ دو. تو اس صرف وہ پچھلی آیت ہے جی جی وہ ابھی بھی یہی تاثر دے رہی ہے جی جی کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں ایک مسلمانوں سے، انہیں کہہ رہے ہیں کافروں سے کہ وہ سب سے کہہ رہے ہیں بلکہ کہ ہم قادر ہیں اس چیز کے اوپر کہ ہم جو ان کے اندر سے بہتر ہیں ان کو بروں سے بدل دیں. نہیں دیکھیں ریپلیسمنٹ کا سینس نہیں دیکھیں نہیں دیکھیں آپ آگے کیا ہے پڑھیں نا. اچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان میں سے کر دیں گے تو وہ آگے پیچھے کو اس طرح کا کلو اسٹرانگ کلو ہونا چاہیے، وہ یہاں پہ ہے نہیں ہے. آگے پیچھے جو ہے نا چیزوں کا جو کلو ہے نہیں منہم جو ہے نا خیرم، دیکھیں نبدلا خیرم منہم جو ہے نا یہ میں نے کہا یا تو چینج کے معنی میں لیا جائے گا یا ریپلیس کے معنی میں کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ جو اب اس کو جو ہے نا جب آپ کہتے ہیں کہ اس کو چینج کے معنی میں لینا ہے، آپ چینج کے معنی میں لے رہے ہیں نا، میں ریپلیس کے معنی میں لے رہا ہوں. ریپلیس کے معنی میں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ریپلیس اچھا جب آپ ریپلیس کریں گے نا، نہیں جب آپ ریپلیس کے معنی میں لگیں تو یہ خیر جو ہے نا آٹومیٹیکلی کیا بن جائے گا، یہ اس کا آبجیکٹ بن جائے گا. یعنی کسی ایک چیز ہے اس کو ریپلیس کرنا کسی دوسری چیز کے ساتھ. تو یہ خیر کا جو ہے نا یہ اصل میں کو خیر کو بہتر لوگ ہیں اس کا، یعنی اس کا آبجیکٹ، اچھا اس کا آبجیکٹ بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد یہ جو پیچھے بات کہی گئی نا فلا اقسم برب المشارق والمغارب ان لقادرون، اس کے اندر کیا کلو ملتا ہے آپ کو؟ مشرق اور مغرب جو ہے نا سورج غروب ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے اور جو ہے نا یعنی روز نکلتا ہے روز بنتا ہے. اس کو اب آپ کی اپنی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ذرا اس کو ریلیٹ کر کے دیکھیں، کوئی میچ کرتی ہے؟ کہ اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ کسی کو سردار بنا دے، مطلب وہ نہیں قادر ہے پوری دنیا پہ جس طرح قادر ہے، دیکھو جس طرح سورج کو نکالتا ہے اس طرح تم لوگوں کو ختم اچھا کر دے نہیں گا. نہیں مغارب ساتھ غروب ہونا بھی ہے، دونوں پہلو. جو کافر ہے غروب کر دے گا اور جو مومنین جن کی پیچھے بات ہوئی ہے جی جی اچھا بہرحال یہ ظاہر ہے کہ اوپینین ہے، میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے. لیکن اس وقت میں بتا جو میں نے پڑھ کے آیا، میں آپ کے سامنے ظاہر ہے کہ اسی اینگل سے چیزوں کو جو ہے نا پیش کرتا ہوں. کوئی بھی تیسری رائے بنانے کے لیے میں ٹھیک ہے میں اس کا اپریشیٹ کرتا ہوں، غور و فکر کرنا چاہیے. اصل دیکھیں جب بھی بات کرتے ہیں نا، مطلب ذرا میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو ہو سکتا ہے میری بھی کسی چیز کے بارے میں کوئی اس طرح کی اوپینین ہو، لیکن میں اس کو بیان نہیں کرتا. اس کی وجہ 90% باتوں سے ہم اگری کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور ہم سمجھ جاتے ہیں. ہاں جی لیکن کچھ باتیں ایسی آ جاتی ہیں نا جس میں پھر ہم میں سمجھ رہا ہوں ٹھیک ہے. جو اصل جو ہمارا جو جس طرح کی سیٹنگ میں ہم بات کر رہے ہیں نا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس اسکالرز ہیں، اسکالرز کی اوپینین ہے، ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے نا وہ کیلیبر یا وہ صلاحیت اس سینس میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے جس طریقے سے پورے پیٹرن سے گزرنا پڑتا ہے، میں اس سے جو ہے نا اپنے آپ کو محروم سمجھتا ہوں. ظاہر ہے کہ میں لیکن اگر اس طرح کی کوئی چیز آپ کے سامنے آ جائے کہ جس میں آپ کو لگے کہ قرآن کی اپنی بات اوپر کی جو چل رہی تھی نیچے جو بات آ گئی ہے وہ اتنی ڈفرینٹ ہے، تو آپ اوپینین جی میں ضرور رکھوں گا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے صرف 2 اوپینین ملی ہیں، اس سے تیسری اوپینین نہیں ملی. اچھا ہم تو ریپلیسمنٹ کی اوپینین کو صحیح سمجھ نہیں ریپلیسمنٹ کی جب اوپینین کہتے ہیں نہیں وہ یہ نہیں کہتے. اچھا وہ یہ نہیں کہہ رہے. ابھی آپ دیکھ لیں مولانا معدود صاحب میں، یعنی وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم ان کو ہم جو ہے نا ان کو ہلاک کریں گے، ان کو بالکل خاتمہ کر دیں گے اور اس کی جگہ ہم کسی اور قوم کو اٹھا لیں. ہاں جی ایسے ہی ہے، وہ بات کر رہے ہیں. تیسری اوپینین ہے یہ جو آپ بات کریں. نہیں ایسی نہیں. اصل میں سوال یہ پیدا ہوا تھا طاہر صاحب اور وہ فرحت صاحب کا کہ پیچھے وہ قیامت پر ایمان نہیں لا رہے، درمیان میں پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اچھا صلہ دیا جائے جو ان لوگوں کو، اور آخر میں پھر ایمان کا مسئلہ. شروع سے وہ قیامت پہ ایمان لا رہے، کہہ رہے عذاب نہیں آئے گا. نہیں وہ کہہ رہے عذاب نہیں آئے گا، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آنے والا. شروع میں بھی جو بات ہے نا کہ لاؤ بھائی عذاب، بولتے ہیں ہم پہ نہیں آئے گا عذاب. پھر آ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جنت میں ہی جائیں گے. ٹھیک ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے جنت. اچھا اس کو اس طرح دیکھ لیں، اس طرح
اللہ تعالیٰ نے جو درمیان میں جملہ استعمال کیا ہے نا وہ اصل میں مین جملہ ہے، ان الانسان خلق ہلوعا۔ جی تو یہ جو لوگ ہیں نا یہ وقت کے ساتھ جیسے یہاں کہیں کوئی چیز آتی اسی کے ساتھ اپنے آپ کو ڈال لیتے ہیں، جی اور اپنی رائے اسی کے ساتھ کیا، ہر جگہ ہم بہتر رہیں۔ ہوں، تو اگر وہ قیامت کی بات ہو تو ہم بہتر رہیں، اور اگر آپ اس کو کہیں کہ قیامت کے لیے کام چاہیے تو قیامت نہیں آئے گی۔ تو یہ کوئی کنسسٹنٹ لوگ نہیں ہے، جس طرح ہم اس کو قرآن شریف میں ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ یار پھر ان کے الفاظ سارے کنسسٹنٹ ہوں گے، اس لیے سوالات پھر پیدا ہیں۔ وہ لوگ ایسے نہیں ہیں، وہ ہر جگہ پر اپنی رائے بدل دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا شو کرتے ہیں۔ لیکن ان کی رائے کا جو کلو ہے وہ ہمیں ملنا تو چاہیے نا قرآن سے، ہاں ہم وہ ان کی رائے کو اسیوم تو نہیں کر نہیں سکتے۔ اسیوم نہیں کرتا، اسیوم نہیں کرتا۔ قرآن شریف میں ہے نا۔ ہاں، تو جی وہ جو قرآن شریف میں پچھلی سورہ میں پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر بھی پڑھ رہے ہیں، تو قرآن شریف سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب ہم پہ نہیں آئے گا، ابھی تک یہ سمجھ ہاں ٹھیک ہے، عذاب ہم پہ نہیں آئے گا، جنت میں ہم چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنت اس طرح سے ملتی ہے، یہاں پر آ کر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ قیامت کی نفی کر رہے ہیں۔ نہیں اس دیکھیں، کو اگر میں ہم ڈال دینا تو میں اس پھر کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں آپ کو وہ تو سٹارٹ سے ہی ہے، وہ تو اسٹارٹ سے شروع میں تو عذاب کی بات ہے۔ شروع میں ہم یہ نے ساری گپ شپ کیا وہ کر تھا، رہے ہیں۔ اور مشکور صاحب کو دیتے ہیں کہ واپس سے میرے مائک، اس وقت بھی میں نوٹ لیے تھے کہ وہ لوگ منکرین عذاب تو ہیں، وہ لوگ جی کہ وہ اور منکر قیامت بھی ہے، وہ یقینی طور پہ قیامت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ وہ تو رفت- یہ درست کہہ رہی ہیں۔ کیسے لیکن کیا اس میں ترجمے میں کیا چیز ہے؟ یا قرآن مجید نے اپنے الفاظ یہ اس رفت کے الفاظ سے ہی ہم نے یہ، وہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہیں، ہاں، وہاں ٹھیک پہ ہے، تھا تو کہ یہ لوگ ہم جب ازیوم کرتے ہیں عذاب تو ہم مانگتے ہیں۔ جب سورہ کو پروگریس ہو رہی ہو تو اس کو بھی ٹھیک کرتے جائیں گے، پیچھے یہ ازیوم کر لیا تھا نہیں کیا پتا وہ وہاں چیز صحیح جملہ نہ استعمال کیے، وہ کلّا کا لفظ استعمال کیے، نہا لذا نزاوۃ للشوا، وہ اللہ تعالیٰ ان کی پوری رائے کو نگیٹ کر رہے ہیں اور پھر قیامت کا حال بتا رہے ہیں۔ جی وہاں پر بھی قیامت کی ساری ڈکلینیشن ہو رہی ہے، وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ الفاظ مختلف طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اس وہ کو کبھی ایک جگہ ایک ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز میں شامل ہو جاتے ہیں، کبھی دوسری چیز میں، لیکن اپنے اصل میں وہ قیامت کے مخالف ہی ہے۔ اور پورا قرآن شریف یعنی ان کا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہڈیاں کیسے دوبارہ زندہ کرو گے؟ ہاں نہیں، اس طرح کی چیز ہے، لیکن کیا سارے گروہ اسی طرح کی؟ کچھ تو ایسے بھی لگتے ہیں کہ ایتھیسٹ ہیں، اللہ کو وہ بھی ایسے بھی ہے، ایسے پوائنٹس بھی آتے ہیں، ایسی جگہ بھی آتی ہیں۔ اچھا اس میں چیزوں کو جو ہے نا اس کو جو جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ وہ سیریس سے انکار کرتے ہیں، نمبر ایک، اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اگر ہوئی بھی قیامت ہوئی بھی تو ہمیں جو ہے نا جس طرح دنیا میں نوازا گیا ویسے ہی آخرت میں نوازا جائے گا۔ یہ ہے اصل میں پرسپیکٹیو جس کو جو ہے نا سادہ لفظوں میں ہاں کوئی آدمی کہے یار الیاس بہت متقی آدمی ہے تو میں آپ کو یہ سامنے سے تو کہہ دوں گا کہ یار اس طرح نہ بولو، لیکن میں بہت خوش ہو جاؤں گا۔ ہم لوگ یہاں دنیا میں بیٹھ کر اپنے آپ کو اگر آخرت پر یقین نہ بھی رکھتے ہو تب بھی کوئی اچھا آدمی کہے گا تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، تو اپنے آپ کو حصہ ڈالتے ہیں کہ ہم اچھے لوگ ہیں، ہم قیامت میں بہتر ہوں گے۔ اگر گناہگار بھی ہوگا، ان لوگوں کی بھی یہی نفسیات ہے، وہ قیامت پر یقین نہیں رکھتے، لیکن جیسے ان کے سامنے کوئی بات آتی ہے کہ یار قیامت میں تو یہ غریب لوگ بہتر ہو جائیں گے، اب میں بھی بہتر ہوں گا، یار مجھے اچھا اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے۔ ایسے اچھا لیکن آپ پھر وہی کہ وہاں پہ بات مکمل کر رہا ہوں، یہاں پر پھر بھی کلو چاہیے دوبارہ پیدا کرنے کے لیے۔ کیا کوئی بات ایسی آئی ہے ان کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کو پھر یہ بولنا پڑا ہے کہ نہیں بھائی ہم دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو ایسا کلو ملنا چاہیے نا کہ اچھا نہیں دیکھیں یہ بات، یہ جو بات شروع میں بعید کا لفظ بولا تھا اس وقت میں نے کہا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ محال ہے، ٹھیک ہے نا، انہم یرونہ بعیدہ، یہ اس کو دور کی چیز دیکھ رہے ہیں کہ لامحال چیز دیکھ رہے ہیں، امپاسبل اس کو سمجھ رہے ہیں، اس کو امپاسبل سمجھ رہے ہیں، یہ بات تھی اس میں۔ اس میں قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، پیدا کرنے کی قدرت کو چیلنج کرنا، جیسے پیچھے دوسری آیات میں یعنی جب قرآن مجید میں اس طرح کی بات آتی ہے تب اللہ تعالیٰ اس پہ کمنٹ کرتے ہیں۔ لا قادرون، یہ قادرون کا یہ لفظ آیا ہے، یہ اصل میں پیچھے مشارق اور مغارب کے لیے آیا ہے کہ یہ دیکھیں یہ اتنے بڑا کام جو میں روزانہ کرتا ہوں میں اس چیز پہ بھی قادر ہوں کہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دوں۔ اس میں ان کی طرف آپ سے کا چیلنج کی مطلب طرف یہ ہے کہ دوبارہ پیدا کرنے کا یہاں پہ ہے کہ دوبارہ میں بدل دوں تو دوبارہ مجھ سے پیدا بہتر کر کر دوں۔ دوں لوگ۔ یعنی جو میں نے کہا دوبارہ پیدا کر دوں، وہ ظاہر ہے کہ اس کا مفہوم میں نے ادا کیا نا، لفظی اگر تب لفظی دوبارہ پیدا کرنے، وہی ہے نا، دوبارہ پیدا کرنا نا، انہیں
انہیں کو چینج کر کے بہتر پیدا کر دیں. یہ تو قرآن مجید کا عام مضمون ہے کہ جس طرح سورہ واقعہ میں پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ ہم خواتین کو بھی جو ہے نا پیدا کریں گے دوبارہ سے، ان کو بہتر حالت میں پیدا کر دیں گے، اور تمہیں بھی بہتر حالت میں پیدا کر دیں گے. تو یہ وہی مفہوم ہے. بہتر حالت پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی باڈی جو ہے نا اس طرح کی ہو جائے گی کہ اگر انہوں نے جنت میں جانا ہے تو جنت کی چیزوں سے جو ہے نا وہ اس کے فائدہ اٹھا سکیں. اگر جہنم میں جانا ہے تو روزانہ جو ہے نا آگ لگی ہوئی ہونی ہے. تو ان کے جسم میں کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ وہ جو ہے نا جلنے کے بعد بالکل اس کے بعد پاؤڈر نہ بن جائے نا. تو جی میں بتا دیتا ہوں. دو رائے، ایک تو یہ ہے کہ ایک تو معنی اس کا ریپلیس کرنے کا ہے، اور وہ دنیا میں ہے. ریپلیس کرنے کا ہے مطلب یہ ہے کہ تمہیں ہلاک کریں، تمہیں مار دیں، اور اس کی جگہ ہم کسی اور قوم کو اٹھا لیں. یہ مفہوم عام طور پہ لوگوں نے لیا ہے. اور دوسرا مفہوم بھی لیا ہے، یعنی وہ کم لوگوں نے لیا ہے، لیکن ہمارے اساتذہ نے دوسرا ہی مفہوم لیا ہے. وہ مفہوم کیا ہے کہ ہم تمہیں اٹھائیں گے، دوبارہ اٹھائیں گے، لیکن تمہیں بہتر حالت میں اٹھائیں گے. اور یہ چینج کے معنوں میں ہے کہ تمہاری باڈی کو ہی ہم چینج کریں گے. جب اٹھائیں گے قیامت والا دن تو بہتر حالت میں اٹھائیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ کسی اور قوم کے ساتھ اس کو ریپلیس کرنا نہیں، قیامت میں، دنیا میں نہیں ہے. تیسرا مفہوم جو میں نے بات کی میں دنیا میں کر رہا ہوں. ہاں آپ ہمیں لگ رہا ہے کہ دنیا میں اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، ایسا نہیں. ہم تمہیں کیونکہ ان کی سرداری کا سارا مسئلہ گھمنڈ جو ہے وہ سرداری کا ہے یا اپنے بہتر ہونے کا ہے. تو اس پہ جو ہے نا بات اصل میں دوبارہ ان کو ختم کر کے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ سرداری بنانے پہ قدرت رکھتا ہے. یہ ایک چیز سمجھ آ رہی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں. تو یہ اصل میں شکور صاحب کی بات اس لیے ٹھیک لگ رہی ہے کہ پورا مضمون قیامت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں. اچھا میں اس میں بتاؤں، اس میں امینہ حسین اصلاحی صاحب اس میں تبصرہ کرتے ہیں کہ دونوں مفہوم عربی میں لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ دونوں مفہوم لینے میں قباحت نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم نے کنٹیکسٹ کو دیکھنا تو کنٹیکسٹ جو ہے ہمیں اس طرف لے کے جا رہا ہے. آپ دوسری بھی لے سکتے ہو، اس کے لیے بھی آپ کو کنٹیکسٹ ڈھونڈنا پڑے گا. کنٹیکسٹ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، کنٹیکسٹ ہے. نہیں ہے یہ تو بات کریں نہیں ہے. اس کا بات یہ ہے کہ وہ دنیا میں سرداری کی کلیم کر رہے ہیں نا. جی تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے. میں نے تو تم جہاں سے پیدا ہوئے ہو اصل میں تو حساب کتاب اسی کے بیسس پہ ہونا ہے. اگر یہ کوئی چیز ہے تو یہ تو میں بدل سکتا ہوں. میں یہ تو ساری فلاسفی کو ڈھا کے رکھ دی ہے. کیسے؟ وہ اس لیے کہ دیکھیں یہ نہیں دیکھیں میں تمہیں بدل سکتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تمہاری اس میں کنٹریبیوشن نہیں ہوگی. مطلب یہ ہے کہ وہ یہ اعمال ہوں گے تمہارے اندر تو جنت تمہیں ملے گی نا. نہیں جنت کی بات ہی کرے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ختم کر سکتا ہوں، اور دوسری جو اس وقت دوسری قومیں ہیں، اچھے لوگ جو ہیں ان کو میں سردار بنا سکتا ہوں. وہ خیر منہم ہے، انہی لوگوں کو بہتر کرنا ہے، انہی لوگوں کو بہتر کسی اور قوم کو نہیں اٹھانا ہے. تو لوگ تو انہی میں سے ہیں نا. وہ لوگ جو مین ایشو ہے نا جو میں سمجھا ہوں کہ دو جو رائے نے جان کی ہیں، جو رائے ہم بات کر رہے ہیں غامدی صاحب کی، وہ دنیا کی بات ہی نہیں کر رہے. دنیا کی بات نہیں کر رہے، وہ آخرت کی بات کر رہے. جس کے خیال میں میں اور آپ غالباً جس پہ ہمارا ذہن کنفیوز ہے وہ ہم دنیا کے اوپر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس کو. ایشو یہ کیونکہ سامنے سے جو بات آ رہی ہے نا، کیونکہ سامنے سے جو بات آ رہی ہے نا وہ دنیا بھی ان کی جو سچویشن ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں بہت اچھے ہیں. نہیں آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ جس سچویشن کی بات کر رہے ہو نا، یہ صحابہ کرام کو کہا گیا ہے کسی اور جگہ پر، لیکن وہاں ان کو کہا گیا کسی اور قوم کو اٹھائیں گے. یہاں پر ایسا نہیں، ایسا کسی اور قوم کا حوالہ ہی نہیں ہے. یہ جو تم کی بات آ رہی ہے، اچھا اس میں کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف کفار؟ اس میں سے تم جو ہے وہ پورے جو جماعت ہے جس میں مسلمان بھی ہیں اور کفار بھی ہیں، ان میں سے کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے بہتر لوگوں کو ہم، جو تم میں سے بہتر ہیں، جو کہ جن کی سارے خصائص بتائیں وہ اوپر. یہی میرا بھی ابھی تک. اچھا نہیں دیکھو بات یہ ہے بات یہ ہے کہ کوئی بھی اوپینین بنانے سے پہلے اس چیز کو پہلے تو یہ ہے کہ جس طرح میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسی تیسری اوپینین آپ لاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اطمینان کے لیے تو آپ اس کو جو ہے نا ضرور اس کو ذہن میں رکھیں، غور و فکر کرتے رہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی بات نہیں ہے. لیکن یوں ہی آپ نے اس کو جو پیش کرنا ہے تو پیش تو وہی چیز کی جائے گی. ہم تو اسکالر نہیں ہیں، جو علماء ہیں، ٹھیک ہے نا، انہیں کی پیش کی جائے گی. اس وقت دو آراء ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. پہلی جو رائے ہے وہ اصل میں بتایا کہ اس کا کلو ایسا کوئی نہیں ملتا. دوسری رائے کا جو ہے نا کلو اس میں ہے، آگے پیچھے جو ہے نا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ کو ہم سوال کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں خوش ہوتا ہوں. کوئی عام طور پہ جلدی سے کہہ دیتے ہیں ایسا کیوں ہے،
बजाय कोई इसको पहले पूरा एक लगाएं जी टेक्स्ट, जी क्योंकि हमारा एक तल्लुक भी ऐसा रहा है। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, मैं लेकिन खुश जब होता आप हूँ। खुद पढ़ रहे होते हैं जी जी और दो राय आ गई हैं, जी तो जी आपको भी ज़हन में कोई आता होगा ना कि एक तीसरी भी बन सकती है, मैं तीसरी चौथी भी मेरे जहन में लेकिन आप कहते हैं आती उसको बयान नहीं, मैं नहीं बयान कर, क्योंकि आप कहते हैं कि मैं मैं बाउंड्री में रहता इसको बयान करूंगा ऐसे ही। इसलिए आप नहीं, मैं उसमें ये कर देता हूँ कि दो उलामा की अगर दो राय है, तीन है, मैं आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है ना। अगर फर्ज किया कि मेरी कोई राय बनती है तो उसको मेरी हद तक होना चाहिए, ठीक है। उसको बाद में हमें बताया नहीं 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 नहीं, कोई जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है, हो सकता है वो। कहते हैं कि अपनी राय देते हैं जी ये चीज को मद्देनजर रखे बगैर कि पता नहीं सही है कि नहीं, क्योंकि हम उसको कोई अपनी मसला राय के तौर पे पेश कर रहे होते हैं। आप फ्री मशवरा को क्या आप कर पेश करेंगे, आप हाँ। मतलब तो वो एक ग्रुप के अंदर जाएगी, जैसे कि एक आपने बात की और वो आई नो कि क्या इससे different इसके impact मना आता है। किया जी। कि किस तरह हाँ ना इज़ार साहब नहीं ने नहीं कहा नहीं, कि जब किसी ने मना किया अल्लाह ताला ने कोई कुरान चीज़ से मना तो किया ये तीसरी राय रखने से? तीसरी राय रखने से तीसरी नहीं, राय नहीं, को बयान कर नहीं भाई, साहब की ये बात में समझ नहीं आ रही, ये बात ऐसे होनी चाहिए, इस पर ये सवाल उठता है। हाँ, वो अपनी उसमें करते हैं अपनी और आप वो अच्छा। कहने से इख्तिलाफ कर और मौरिद के वो नहीं, देखे मैं भी उस आप गांधी साहब के सामने इस तरह मैंने बात रखी है, मैंने यानी मुख्तलिफ यानी मौके पे रखी है इस तरह की बातें, लेकिन बात फिर वही आ जाती है एट द एंड, जब आप बात कर रहे होते हैं तो बात वही का आप बात करें जो इस वक्त मौजूद है, इस वक्त हमारे उलमा इकराम ने बात कही है। हाँ आपसे ऐसा कच्ची ये कच्ची कहना बातें जो है ना, ज़ाहिर है कि वो जो बात मैंने जहन में आई है वो कच्ची बात है, यानी उस चीज़ को फिर वैलिडेट करना है, उसको पूरे प्रोसेस से गुजारना होता है, और उसको स्पॉन्टेनियसली अगर आपके जहन में कोई चीज़ आती है, हम वक्ती तौर पे उसका इजहार भी कर सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसमें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन फिर बात वही है कि उसको फिर इस्टेब्लिश करना होता है, यानी उसको अगर आप पक्की बात के तौर पे। हाँ, अच्छा, मैं इसकी मिसाल ये देता होता हूँ, गांधी साहब के सामने भी अगर कोई चीज़ आ जाती है जो उनकी अपनी सोच के मुखालिफ होती है, तो वो फौरी स्पॉन्टेनियसली उसका रिस्पांस नहीं उसका करते, उस पर गौर व फिक्र करते रहते हैं, और उसके बाद गौर व फिक्र करने के बाद अगर अपनी राय को बदलना होता है तो बदल लेते हैं, लेकिन उसको फौरी तौर पर नहीं करते। आपने देखा होगा उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन, मैंने कई दफ़ा देखा है कि वो एक्सप्रेशन इस तरह का नहीं होता, फिर उसको जो है ना बात को वक्ती तौर पे ऐसा होता है कि अभी मुझे इस पे गौर व फिक्र करने दें, आप भी गौर व फिक्र करें, मुझे भी करने दें, तो ये एक पहलू होता है। चलिए आगे हाँ। बड़ी अच्छी हो गई है डिस्कशन जी जी शकूर साहब, लेकिन अब हम आपको ये बताते हैं जी जी कि ये दोस्तों का मशवरा है कि आप अगर चाहते हैं ऐसा कि आइंदा आप ऐसा करें कि इस तरह की सिचुएशन में जो आपके जहन में सवालात होते हैं उसको इस्टेब्लिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बहुत सारे दलाइल देने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें कायल करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उनको हमारे सामने सवालात की शक्ल में रख सकते हैं, रिकॉर्ड के तौर पर आना चाहिए, कोई मसला नहीं, और हमारे जहन में भी शक हो सकता है कि इस सवालात से और बहुत सारी सवालात पैदा हो, कोई मसला नहीं। और ये मैं हमारे लिए बड़े फायदेमंद होगा। मैं बाज़ इसका इजहार भी कर देता हूँ, मैं भी जिस तरह आप लोग इजहार करते हैं मैं भी कर देता हूँ, हाँ। मैं भी कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे तीसरी राय मेरे दिल में नहीं। जी हम कह रहे हैं कि नहीं, ये कोई मसला बिल्कुल आ नहीं, रहा है। कोई मसला नहीं, मोस्ट वेलकम, अच्छा, मोस्ट वेलकम। मैं ये जो मोदी साहब की जो ट्रांसलेशन है इसको देख रहा हूँ, तो इसमें भी मतलब कौम की हलाकत का तो कोई मुझे अंदेशा नहीं मिल रहा, आपने शायद ज्यादा नहीं, मैं आपके सामने, मैं अभी इसमें तो ये है कि टू रिप्लेस देम बाय अदर्स हु वुड बी बेटर देन दे एंड वी शैल सर्टेनली नॉट बी ओवरपावर्ड। ये मैं आपको आपके सामने अभी खोल देता हूँ, ये जो है ना तफसीर में जाएं, तफहीमुल कुरान, इसमें ये 6 क्या है, सूरा 70 और आया क्या है 41। आज हमने खत्म करा था, लेकिन हमने कोई मतलब नहीं, भी कर लेते हैं। अच्छा, ये देखें, ये वो बात है जिसे अल्लाह ने रब्बुल मशारिक व मगारिब होने की कसम खाई है। इसके मानी ये है कि हम चूंकि मशरक और मगरबों के मालिक हैं, इसलिए पूरी ज़मीन हमारे कब्ज़ा कुदरत में और हमारी गिरफ्त से बचकर तुम्हारे निकल नहीं, हम जब चाहें हलाक कर सकते हैं और तुम्हारी जगह किसी दूसरी कौम को उठा सकते हैं जो तुमसे बेहतर हो, दूसरी बेहतर। अच्छा जी ऐसे ही है। अच्छा जी, उसके बाद में आपको तकी उस्मानी साहब का भी यानी ऑलमोस्ट यही बात है जो कर रहे हैं, यानी इन सबको हलाक करके उनकी जगह किसी और कौम को पैदा कर दें जो उनसे बेहतर हो। लगता है कि यहाँ ये बात नहीं हुई। अच्छा, अब आप जो है ना तीसरी जगह पे, यानी ये तीसरा पहलू है, मैं आपके सामने यहाँ पे ये नीचे बात कही गई है, कहाँ से, सूरह तौबा की है, सूरह तौबा में है। ये आयत उनका तर्जुमा है। हाँ, वहाँ कौम का लफ्ज, हाँ वहाँ कौम का लफ्ज ही बोला गया। हाँ, अच्छा, असल में पीछे भी जो है ना ज़ाहिर क़यामत का, और अगली आया जो अभी हमने ये फ़ज़रहुम और इनको छोड़िए,
ان کو چھوڑیے، یخودو یہ جو ہے نا اس پہ یعنی یہ ترجمہ کیا گیا، یہ باتیں بنائیں اور یہ کھیلیں، یعنی یہ جو کام کر رہے ہیں ان کی ہیبٹ ہے، یہ اس میں لگے رہیں، اور حتیٰ یلاقو یہاں تک کہ یہ قیامت برپا ہو جائے، اور وہاں پہ یہ خود دیکھ لیں گے۔ اب یہ اگلی آیا کا جو مضمون ہے وہ خود یہ بتا رہا ہے پکار کے، پچھلی آیا کی بھی قیامت ہی ہونا چاہیے، دنیا کا اس کے ساتھ معاملہ نہیں ہے۔ یوم ہم الذی یوعدون، جس سے ان کو تھریٹن کیا جا رہا ہے، جن کو ان کو وائد کیا جا رہا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث، یہ وہ دن ہوگا، اب اس کو فردر کھولا ہے، جس دن یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے، سراعن کا مطلب سری کی جمع ہے، تیزی سے نکلیں گے، کأنہم گویا کہ، یہاں پہ تشبیہ ہے، گویا کہ الی نصب یعفدون، ایسا ہوگا کہ جیسے جو ہے نا نصب لگے ہوئے ہیں اور اس کی طرف یہ دوڑ رہے ہیں۔ نصب کیا چیز ہے؟ نصب کے دو معنی کیے گئے ہیں، بعض یعنی تفسیروں نے اس طریقے سے، نصب کا ایک معنی وہ ہوتا ہے جس کو جو ہے نا جس طرح بت ہوتے ہیں یا ڈیریاں ہوتی ہیں، وہاں پہ اپنی قربانیاں، اپنی جو ہے نا جو آپ اپنی طرف سے جو چیزیں لائے ہوتے ہیں وہاں پہ پیش کر دیتے ہیں، اس جگہ کو ہم جو ہے نا نصب کہتے ہیں، اور انگلش میں آلٹر کہتے ہیں اس کو، ALTAR کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ وہی ہے۔ اچھا، یہ ایک معنی ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے جب آپ دوڑ لگاتے ہیں، مقابلے میں دوڑ لگاتے ہیں تو آخر میں ایک نشان لگا دیتے ہیں، بتی سے بنا دیتے ہیں، اور جو بتی سے آخر میں نشان بنا دیتے ہیں اس کو بھی نصب کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ اس دوسرے معنوں میں یہاں پہ اس کو کیا گیا، عمومی طور پہ دوسرے معنوں کو ہی لیا گیا ہے۔ اچھا، وہاں پہ کوئی نشان لگے ہوں گے، جہاں پہنچنا ہے یا نا جس جگہ پہ پہنچنا ہے، تو یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور اس کی طرف جو ہے نا دوڑتے ہوئے جائیں گے، ان نشانوں کی طرف جائیں گے۔ یہاں پہ یوفدون کا لفظ آیا ہے، یوفدون کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے بھاگنا، جیسے انسان جو ہے نا مشکل میں ہو، مصیبت میں ہو یا جلد بازی میں ہو، دوڑ رہا ہوتا ہے۔ پیچھے محتین کو بھی سامنے رکھیں اور اس لفظ کو بھی سامنے رکھیں، وہاں پہ پیغمبر کی طرف جو ہے نا دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہاں پہ جس سے یہ انکاری ہیں، جس قیامت سے، اور شروع میں جس پہ جو ہے نا یہ اعتراض کر رہے تھے، استہزاء کر رہے تھے، سأل سائل بعذاب واقع، جس پہ یہ استہزاء کر رہے تھے، اب یہ حقیقت بن کے ان کے سامنے آ جائے گی، اور وہاں پہ بھی یہ لپک کے جا رہے ہوں گے، خاشیاتن ابصارہم۔ اب یہ دنیا میں ان کی یہ کہتے ہیں کہ دور کا واقعہ ہے، یہ بعید کہہ رہے ہیں نا، انا یراؤن، وہاں پہ یراؤنا کا لفظ آیا ہے، یہ اس کو دور دیکھ رہے ہیں، اور یہی آنکھیں جب قیامت آئے گی تو اس کو جو ہے نا خاشیاتن، اپنی بات کی نگیشن میں، اب ان کی آنکھیں جو ہے نا جھکی ہوئی ہوں گی شرمساری کی وجہ سے، کہ دنیا میں ہم جو ہے نا اس کی نفی کرتے رہے ہیں اور یہ واقعہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، یہ اس کی نگیشن میں اب ان کی آنکھیں جو ہے نا جھکی ہوئی ہوں گی، ترحقہم ذلہ، اور اپنے اندر سے ٹوٹ رہے ہوں گے، ان کے اوپر جو ہے نا ذلت چھائی ہوئی ہوگی، یعنی یہ ذلت کا معنی تو اردو میں بھی ظاہر ہے کہ استعمال ہوتا ہے، ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن ہوگا جس کے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے اور جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو۔ یہ بات شروع میں کہی گئی ہے، سأل سائل بعذاب واقع، وہی بات آخر میں آئی ہے، اور اس طریقے سے پوری سورہ کا مضمون جو ہے نا آپس میں ایک نظم میں پرو گیا ہے، اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے پوری سورہ کے اندر وہ قیامت ہی کا ذکر ہو رہا ہے، قیامت کا اس بات ہے، قیامت کو سب یعنی اس کا قیامت کو وہ نہیں مانتے، مطلب کہہ رہے ہیں قیامت آ جائے گی پھر تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ تو ہم کہتے تھے کہ قیامت آنے نہیں، وہ عذاب اس سورہ میں تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ عذاب کو نہیں مان رہا ہے، نہیں، قیامت نہیں آئے گی، عذاب کی علامت ہے نا ایک، نہیں وہ عذاب خود سے رحمت کی بھی کوئی علامت چیز نہیں ہے، رحمت کی بھی علامت ہے، کیونکہ جنت کافرین کے لیے تو مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب ہاں، لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے نا، عذاب نہیں آئے گا، ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو آگے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنت میں ایسے لوگ جاتے ہیں جنت میں۔ لیکن مجھے تو تسلی اس کو پڑھ کے یہ بھی ہوئی ہے کہ اگر میرا یہ ہے شروع سے میری انڈرسٹینڈنگ کہ وہ لوگ قیامت کو ہی نہیں مانتے دل سے، ویسے تو خاصم کہہ کہ بہت مان لیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ تو لوگ فکر ہے، لیکن وہ دل سے نہیں مانتے، مذاق اڑاتے ہیں، اور قرآن میں تو اب ان کی آنکھیں جھک گئی ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے وہ عذاب میں ہوں گے، اور بیچ میں جو پھر وہی قدرت کی بات آئی ہے تو وہ قدرت کا چیلنج کہیں نہیں نظر آیا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں قادر ہوں۔ نہیں، یہ بات جو نا یہ بات ایسے ہی ہے کہ وہ اصل میں قیامت کو نہیں مانتے، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہوئی بھی تو ہمیں وہی پوزیشن ملے گی جو دنیا میں ملے گی، یہ اسٹیٹمنٹ۔ ذالک اليوم، ذالک العذاب نہیں کہا، ہاں، ذالک اليوم الذی کانوا، یہ وہ دن آ گیا ہے، اگر وہ عذاب ہی صرف فوکس ہوتا جی
چونکہ میں اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہوں، مجھے تسلی آ رہی ہے کہ وہ دن کی بات بڑا امپورٹنٹ ہے، کہ وہ دن ایک آنا تھا جی جی قیامت کا دن، جس کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایمفسائز کیا کہ وہ جس کا تم سے میں نے وعدہ کیا تھا وہ آ گیا۔ جی ایسے ہی ہے۔ لیکن دن تو اللہ تعالیٰ دنیا کا عذاب کو بھی کہہ دیتا ہے۔ لیکن یہاں پہ دنیا کے عذاب کی بات نہیں ہو رہی اس میں پیچھے ہے نا یوم یخرج من الاجداث، ہاں قبروں سے بھاگ کے وہ آ گئے، یہ تو قیامت کا تو کلیئر ہو گیا، یہ تو قیامت قیامت کی بات ہے۔ ہاں، یہ آخری آیت تو قیامت۔ تو اس لیے پھر 41 کی آیت ہے، وہ بھی قیامت سے متعلق ہونی ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اچھا آگے جو ہے نا اگلی سورہ نوح اور جن، یہ جو پچھلی ہم نے سورہ پڑھی تھی اس میں ایک لفظ آیا تھا، میں آپ کو اس کے ساتھ خاتمہ کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ کیا ہے۔ یہ سورہ الحاقہ کے اندر جب ہم یہ آیا تھا وما لا فلا اقسم بما تبصرون، جس کو تم دیکھ رہے ہو اور جس کو تم نہیں دیکھتے، یہ اس سے متعلق دونوں صورتیں ہیں۔ جس کو تم دیکھ رہے ہو یہ تاریخی جو قیامت آتی ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے ہی کہتی ہے جیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے۔ وما لا تبصرون یہ جنات کے حوالے سے ہے کہ جس کو تم نہیں دیکھتے، یہ اگلی دونوں صورتیں جو ہے نا جب ہم پڑھیں گے تو یہ وہاں پہ آ جائے گا۔ سورہ نوح اور جن یہ دونوں ایک اچھا خوبصورت گلدستہ ہے دو صورتوں کا آپس میں، انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس کو سٹارٹ کریں گے۔ اب یہ ہمارے ڈائریکٹ میرے خاص طور پہ ڈائریکٹ ہوتے ہیں تو ذرا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔